پروفیسر خورشید احمد صاحب. اچھا بالکل. تو وہ جو تھے وہ ہی واز ویری کلوز ٹو خرم مراد صاحب. اور خرم صاحب نے میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ اگر تم نے کسی کی میرے سے بھی زیادہ عزت کرنی ہے تو وہ یہ شخص ہے. اچھا. تو وہ 8-9 سال کے تھے اور لوگ جو تھے آس پاس وہ پریشان ہو گئے. انہیں کہا پہلے تو یہ بتایا تمہیں بتایا کس کہ وائس چینل ہوتا کیا ہے, اتنا بڑا لفظ ہے. اور ہمارے پاس تقریباً 25,000 طلبہ جو ہیں وہ دنیا کے 18 ملکوں سے اور 100 ڈسٹرکٹ سے پاکستان کے آتے ہیں. 25,000 اسٹوڈنٹس. جی 25,000. اور اس میں جو کی تھی وہ یہ تھی کہ جتنی فیکلٹی تھی وہ خود پریکٹیشنر تھی. وہ تھیوری بیسڈ نہیں پڑھاتے تھے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. وہ ان کے دے ایکچولی نیو ہاؤ ٹو اپلائی دیٹ نالج. جو قومیں آگے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کے پاس نالج ہے, انٹلیکٹ ہے, پیٹنٹس ہیں, ٹیکنالوجی ہے, ڈیفینس میں, ایگریکلچر میں, ڈفرینٹ پیشوں میں. تو ہمیں بھی جو ہے نا وی نیڈ ٹو فوکس آن نالج اینڈ دا امپورٹینس آف نالج اینڈ ریسرچ. اچھا ابراہیم بھائی, ہمارا ایک بڑی مسکنسیپشن ہے, تھوڑا سا مشکل سوال ہے, آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں کی مسکنسیپشن ہے کہ جس بندے کو بنا بنایا تیار ایک کام مل جائے اس کو لوگ ریئل انٹرپرینیور نہیں مانتے. حالانکہ اگر یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے تو ڈسکریڈٹ بھی نہیں ہے. اگر وہ بالکل ایلیجیبل ہے اس کے لیے پورے جس طرح بتا رہے ہیں پورا ویژن آپ شیئر کر رہے ہیں, تو اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں کہ ٹرو انٹرپرینورشپ اس کو پھر نہیں لوگ کریڈٹ نہیں دیتے. اچھا وزٹر چیئر پہ الگ سے کوئی آفس وغیرہ کوئی اسٹاف وغیرہ وہ چیز نہیں تھی اس وقت میں. تو میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا میرے دوست یار بھی ہیں وہ بھی آئے ہیں, ان کو ڈائریکٹر لیول کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, ان کا دفتر ہے, سارا کچھ ہے, تو آپ ذرا کوئی شفقت کریں اور کوئی اپوائنٹمنٹ کریں اور مجھے بھی کوئی دفتر وغیرہ دیں. اچھا. تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتے ہیں. آپ سمجھیں کہ 1-2 ماہ اور گزر گئے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, مجھے آپ کے پی اے کے دفتر میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے, کوئی ملنے آ جائے, کوئی سیدھے چائے پینی پڑ جائے بورڈ روم میں, یہ وہ آئے, میرا تو کوئی ٹھکانا کوئی نہیں, اور میں روز سوٹ ٹائی پہن کے آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہوں. تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ وہ مجھے جو ہے ٹیبل کے دوسری سائڈ سے ڈیل کرنا سکھا رہے تھے. وی کی ناٹ بلیم انسٹیٹیوشنز, وی کی ناٹ بلیم یونیورسٹیز, وی کی ناٹ بلیم اسکولس. اب آپ پاکستان کا اگر تعلیمی نظام کو دیکھیں کہ انٹرمیڈیٹ کے اندر 33% پہ پاسنگ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اگر 2/3 چیزیں نہیں معلوم تو آپ پاس ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ 100 میں سے 67 چیزیں آپ کو نہیں پتہ, اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ انٹر پاس ہو گئے. جناب ابراہیم مراد صاحب, ویلکم ٹو دا پوڈ کاسٹ سر. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اچھا, میں اس کے لیے تیاری کر رہا تھا تو میں ذرا چاہ رہا ہوں کہ ہم پبلک کو بھی جو ہے نا اس کے ساتھ انوالو کریں. تو میں بھی ذرا سامنے آپ کے جو ہے نا انسٹاگرام پہ ایک اسٹوری ڈالتا ہوں تاکہ میں بہت سارے کویشچن آپ کے لائے ہوں, تو پبلک کے بھی کویشچن ذرا جو ہے نا وہ انسٹاگرام سے ہم لے لیتے ہیں اگر آپ کی اجازت ہو. لے لیں. پرفیکٹ جی. السلام علیکم, اس وقت میں موجود ہوں UMT میں پریزیڈنٹ UMT ابراہیم مراد صاحب کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے. اگر آپ کے کوئی بھی کویشچنز موجود ہیں یا کوئی بھی آپ کسی بھی قسم کا کویشچن کرنا چاہتے ہیں تو ابراہیم مراد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ اپنے کویشچن یہاں پہ پٹ کر سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ ضرور ان سے پوچھیں گے. تو یہ میں بالکل آرگینک وداؤٹ اینی فلٹر اور مینشن اس کو اپلوڈ کر رہا ہوں. تو تقریباً 40 منٹ کے بعد ان کے بھی کوشچن آئیں گے تو میں ان سے آپ کو پٹ کروں گا. اچھا ابراہیم بھائی, میں یہاں پہ آنے سے پہلے آپ کا نام گوگل کیا میں نے تیاری کے لیے, تو بڑا سرپرائزنگلی ابراہیم مراد کے آگے جو پہلی سجیشن آتی ہے وہ آتی ہے ابراہیم مراد وائف, ابراہیم مراد ریلیشن شپ. لوگ بڑے انٹرسٹیڈ ہیں آپ کے پرسنل لائف کے اندر, اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ کہ میرے خیال سے لوگ اوبیسلی دیکھتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ اور جانیں اور ان کو مزید پہچانے, اور ذاتی نجی زندگی کے بارے میں ویسی سب کو کیوریوسٹی ہوتی ہے. بالکل. تو اچھا ہے, میرے خیال سے ان کی پیار محبت ہے. پیار محبت مل رہا ہے آپ کو؟ الحمد للہ. صحیح ہے. کیسا گزرا, سب صحیح چل رہی ہے؟ جی بہت الحمد للہ, اللہ کا جتنا شکر کریں کم ہے. صحیح ہے. آج کل زیادہ وقت روٹین میں UMT میں گزر جاتا ہے, یونیورسٹی میں, یا دیگر پروجیکٹس بھی آپ کے ساتھ ساتھ ہی؟ جی پرائمرلی تو میری یہی ہوتی ہے کہ یونیورسٹی کے اندر جو اوور آل گورننس ہے اور اوور سائٹ ہے اور اسٹریٹجی ہے, ایکسپینشن ہے, پلاننگ ہے, تو اس میں زیادہ تر میرا وقت گزرتا ہے. کیونکہ آپریشنز ہمارے اوبیسلی ڈن بائی پروفیشنلز, تو اس میں ہمارے وائس چانسلر ہیں, DG ہیں, باقی ڈائریکٹرز ہیں, ڈینز ہیں, چیئرمین آف دا ڈپارٹمنٹس ہیں. تو میرا وقت جو ہے وہ پرائمرلی پلاننگ اور اسٹریٹجی اور مشن ویژن کو دیکھنے میں اور اسٹیک ہولڈر سے ملنے میں, تو اس میں پرائمرلی میرا لگتا ہے. بالکل. تو آئی ایم آن کیمپس, آف کیمپس, تو مکس ہے. اچھا ابراہیم, ماشاء اللہ ہم دیکھ رہے ہیں اب تو ماشاء اللہ بہت اسٹیبلش وسیع ہو رہی ہے, زبردست یہاں پہ پورا انفراسٹرکچر ہے, یونیورسٹی ہے اسٹیبلشڈ. یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ ہم نے سنا ہے کہ یہ آپ کی جو پوری یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی آف مینجمنٹ ٹیکنالوجی, یہ ایک کمرے سے شروع ہوئی تھی, کیا یہ بات درست ہے؟ اس کی کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ میرے جو والد صاحب ہیں ڈاکٹر حسن صاحب مراد, وہ ایک آرگنائزیشن تھی پاکستان کی لیڈنگ, اس کے اندر ایک بڑی ٹاپ پوزیشن پہ تھے. اچھا. اور انہوں نے US سے MBA کیا تھا,
اور جب وہ ادھر آئے انہوں نے دیکھا کہ لوگوں کی جو اسکل سیٹ ہونی چاہیے ایون ایٹ دا ٹاپ آرگنائزیشنز وہ نہیں ہے. تو ان کا بھی یہ خیال تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جس کے اندر لوگوں کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہو, پروفیشنل ایڈوانسمنٹ ہو, اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر صلاحیت دی ہے اس کو وہ انلیش کر سکیں, اس کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں. تو پھر انہوں نے خرم مراد صاحب جو میرے دادا تھے ان سے یہ آئیڈیا ڈسکس کیا, اور انہوں نے ہی اس کا نام رکھا انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ. تو یہ 1990 کے اندر انہوں نے قائم کیا, اور 1990 میں اتنا زیادہ اس کا فوکس نہیں تھا کہ لیڈرشپ یا مینجمنٹ کے اوپر کام ہو, اور ان کا یہ خیال تھا کہ مسلم امہ کو اور پاکستان کو بحیثیت قوم جو ہے لیڈرشپ کا کرائسس تھوڑا سا رہا ہے. بالکل. تو ان کا ایک یہ بھی تھا کہ ہم لیڈرز پروڈیوس کریں, ہم مینیجرز پروڈیوس کریں جو کہ ہر واک آف لائف میں کامیاب ہوں اور لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے. تو انہوں نے پھر اس کا کانسیپٹ پیپر لکھا, اور اس وقت جو ان کے جو تھے باس تھے میرے والد صاحب کے, جو کہ پاکستان کے ایک لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہیں حسین داؤد صاحب, اچھا, تو ان کے ساتھ انہوں نے شیئر کیا. تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود اس کو لانچ کریں اور میں اس کو لیڈ کرتا ہوں آپ کی پیٹرنیج کے اندر, کیونکہ داؤد گروپ ایک بہت لیڈنگ آرگنائزیشن تھی. آج بھی اینگرو ایک بہت لیڈنگ کانگلومریٹ ہے پاکستان کے اندر, فرٹیلائزر میں, کیمیکلز میں, فوڈ میں, مینوفیکچرنگ میں, ہر شعبے میں لیڈنگ ان کی پوزیشن ہے. تو ان کو تھا کہ یہاں سے ایک اچھی سپورٹ اور لانچنگ پیڈ مل جائے گا. تو ان کی کچھ ایسی وجوہات تھیں, انہوں نے کہا کہ ہم پہلے ہی 1-2 یونیورسٹیز اور انسٹیٹیوشنز اور اسکول چلا رہے ہیں, تو ابھی میری عمر ہے کہ میں جو ہے نا آئی شوڈ میک منی اینڈ فوکس آن ایکسپینشن اینڈ گروتھ. تو انہوں نے کہا کہ یہ میں نہیں کر سکتا فی الحال. اور تو والد صاحب جو تھے ان کا اتنا اس کے اندر ایک ہارٹ اینڈ سول جو ہے نا انویسٹ ہو گیا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ نہیں کریں لیکن میں اس کو کروں گا. اچھا. تو انہوں نے کہا کہ سمجھانے کے لیے, ویسے ہی ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی زیادہ کام کرنے والا اور ہارڈ ورکنگ امپلائی یا کوئی کولیگ چھوڑ کے جا رہا ہوتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں آپ نہ جائیں, دنیا بڑی جو ہے نا ظالم ہے, آپ جو ہے وہ چل نہیں سکیں گے یہ وہ. انہوں نے ان کو بھی کہا کہ آپ جو ہے نا سروائیو نہیں کر سکتے ادھر, آپ تو بہت شریف آدمی ہیں, تو ادھر دنیا میں تو بڑے جو ہے نا دھوکے ہوتے ہیں یہ وہ. تو انہوں نے کہا نہیں میں اس کو بحیثیت مشن جو ہے نا لوں گا, اور انشاءاللہ میں اس میں جو ہے بھرپور محنت کروں گا. اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر اس کو شروع کریں اینڈ آئی ول جوائن یو لیٹر. تو ہوا یہ کہ جب وہ پھر واپس آئے خرم مراد صاحب کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو اس کی جو ہے نا سیڈ منی دیتا ہوں. تو اس وقت انہوں نے فیزیبلٹی بنائی کوئی 2 لاکھ روپے کی. اچھا, تو جی 2 لاکھ روپے کی. تو والد صاحب نے ان کا اپنے والد صاحب کو کہا خرم مراد صاحب کو کہ میں آپ سے پیسے نہیں لینا چاہتا. اچھا. تو آپ پھر جانتے ہیں ایک بہت بڑی شخصیت ہے پروفیسر خورشید احمد صاحب. اچھا بالکل. تو وہ جو تھے وہ ہی واز ویری کلوز ٹو خرم مراد صاحب. اور خرم صاحب نے میرے والد صاحب کو کہا تھا کہ اگر تم نے کسی کی میرے سے بھی زیادہ عزت کرنی ہے تو وہ یہ شخص ہے. اچھا. اور ان کا پاکستان کے اندر صرف نہیں لیکن عالم اسلام میں ایک بہت بڑا رول ہے. پروفیسر خورشید صاحب اسلامک اکنامکس میں ان کو کنگ فہد پرائز ملا ہوا ہے, اور ان کی بڑی کاوشیں ہیں, بڑی کوششیں ہیں مسلم امہ کے لیے, پاکستان کے لیے. سینٹ میں بھی رہے ہیں یہ. بالکل. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے نا 2 لاکھ روپے لون دیتا ہوں. تو انہوں نے پھر وہ لون لیا, اور خورشید صاحب لے لیا انہوں نے لون. جی خورشید صاحب نے لون لیا 2 لاکھ روپے انہوں نے لیا, اور وہ یقین کریں کہ 2 کرائے کے کمروں سے گلبرگ میں گھر کے پورشن میں انہوں نے کام شروع کیا. امپریسو. اور ان کے بڑے بڑے خواب تھے, وہ شروع یہاں سے ہوتے تھے کہ جب وہ چھوٹے تھے 8-9 سال کے, تو ان کی پھپھو نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں. تو ویسے تو بچے آپ کسی سے پوچھیں 8-9 سال کے, کوئی اگر میں ریس کا ڈرائیور بننا چاہتا ہوں, پائلٹ بننا چاہتا ہوں, پائلٹ بننا چاہتا ہوں, کیونکہ میں فوج میں جانا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ وائس چانسلر بننا چاہتا ہوں. اچھا, مطلب اس زمانے سے ویژن تھا ایک. تو وہ 8-9 سال کے تھے, اور لوگ جو تھے آس پاس وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا پہلے تو یہ تمہیں بتایا کہ وائس چانسلر ہوتا کیا ہے, اتنا بڑا لفظ ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں جب دیکھتا تھا کراچی میں کہ NED یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے, تو وہ جب آتے تھے وہ بڑے نیک شریف, اور پوری زندگی ان کی لوگوں کی تربیت میں گزر گئی, ان کی جو ہے وہ ان کو علم دینے میں گزر گئی. وہ کہتے تھے کہ میں اس طرح کی جو ہے نا شخصیت بننا چاہتا ہوں, اس پیشے کا میں انتخاب کرنا چاہتا ہوں. پھر ان سے ایک اور کسی نے پوچھا کہ آپ جو ہے نا بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں ایٹ اے ینگ ایج. تو انہوں نے کہا کہ میں امام بننا چاہتا ہوں. امام. تو ان سے پھر پوچھا کہ آپ امام کیوں بننا چاہتے ہیں.
انہوں نے کہا کہ میں جب دیکھتا ہوں کہ جو ہماری مسجد کے امام ہیں وہ اتنا نورانی ان کا چہرہ ہے اور اتنے نیک شریف وہ آدمی, تو میں چاہتا ہوں کہ میں بھی جو ہے نا امام بنوں. تو اللہ بیسکلی تو اس کے پیچھے نا میں کہتا ہوں کہ آپ نے زندگی میں کوئی بھی کام کرنا ہے, دیر ہیز ٹو بی اے ڈریم. ٹھیک ہے, آپ نے ایک خواب دیکھنا ہے اور پھر اس خواب دیکھنے کے لیے, اس خواب کی تعبیر کے لیے آپ کچھ لوگ پوری زندگی لگا دیتے ہیں. بالکل. اور آپ کو محنت خون پسینہ جو ہے وہ آپ نے بتایا, بلکہ دو چیزیں آپ نے بتائی ہیں وائس چانسلر جو بن کے, وہ تو سب کو پتہ ہے, لیکن چونکہ میں بھی اسی یونیورسٹی کا گریجویٹ ہوں, تو جمعے کی نماز جو ہے وہ حسن صاحب خود پڑھاتے تھے یہاں پہ. اور ایک بڑا ایک فیسینیٹنگ اور انسپائرنگ ایک وہ منظر ہوتا تھا جب وہ بالکل نماز پڑھانے کے لیے آتے تھے, اور وہاں پہ سب 2 کمروں کے جو رینٹ کے گھر تھے, اس سے آگے پھر کہانی یہاں تک کیسے پہنچی؟ وہ ایسا ہوا کہ جب انہوں نے شروع کیا, اور آبویسلی جب کوئی بھی آدمی کام شروع کرے, آپ نے خود ابھی ایک اسٹارٹ اپ جو ہے وہ لانچ کیا, اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے. تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل حالات ہوتے ہیں. تو ایسا وقت تھا کہ جس میں 6 ماہ 9 ماہ جو ہے انہوں نے کوئی کمپنسیشن نہیں لی, اور بڑی مشکل وقت تھا. لیکن یہ کہ انہوں نے جو کورسز لانچ کیے تھے وہ ٹوٹلی سمجھیں اسٹیٹ آف دا آرٹ تھے. اور اس وقت جو ہے مارکیٹ کے اندر کوئی ایسی اسکل بیسڈ جو ہے نا پروفیشنل ڈیولپمنٹ نہیں کرا رہا تھا جو ILM کراتا تھا. اچھا, یہ جو ورڈ آپ نے یوز کیا ہے تو میں نے آگے بہت ڈسکس کر رہے ہیں, اور آج کل کے بڑا اعتراض ہوتا ہے کہ یونیورسٹی اسکل بیسڈ ایجوکیشن نہیں دی. تو اگر اسکل بیسڈ ایجوکیشن کا ویژن اس وقت تھا پھر تک بہت ہی غیر معمولی بات ہے ماشاء اللہ. جی, تو جب انہوں نے وہ شارٹ کورسز آفر کیے تو اتنے وہ پاپولر ہوئے, اور پیپل فرام آل واکس آف لائف آپٹیڈ ٹو گو اینڈ ٹیک دیز کورسز. ایسے لوگ تھے جو ان امپلائڈ تھے, جنہوں نے وہ کورسز لیے, 5 ڈے 10 ڈے ڈپلوما سرٹیفکیشنز, ان کو جاب لگ گئی. جنہوں نے یہ سرٹیفکیٹس اور کورسز کیے ان کچھ لوگوں کو پروموشن ہو گئی, تو وہ بڑے پاپولر ہو گئے. تو انہوں نے پھر کہا کہ کیونکہ آپ خود US MBA ہیں, اور فیکلٹی انہوں نے وہ سلیکٹ کی جو کہ بالکل جسے کہتے ہیں نا ٹاپ آف دا گیم تھی, اپنی انڈسٹری میں, اپنے سیکٹر میں, اپنے پیشے میں بالکل لیڈنگ نام تھے. تو انہوں نے کہا کہ وائی ڈونٹ یو لانچ این MBA پروگرام. تو لوگوں کی ڈیمانڈ آئی, تو انہوں نے پھر کہا MBA تو ہم لانچ کر نہیں سکتے, ہم تو 2 کمروں کے کرائے کے گھر سے آپریٹ کر رہے ہیں سنگل پورشن میں, ہم کہاں سے آپ کو MBA کرائیں گے. MBA تو سمجھے پنجاب یونیورسٹی یا کراچی یونیورسٹی IBA ادھر ادھر ہوتے ہیں. تو پھر وہ گئے اور انہوں نے جا کے ملاقات کی حکیم سعید صاحب سے. اچھا, جو کہ فاؤنڈر تھے اور بڑے پاکستان کے ایک لیڈنگ نام تھے, اور واحد جو ہے وہ حکمت جیسے کہتے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ بینچ مارک اور گولڈ اسٹینڈرڈ تھے. تو انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے اسی پیشے میں صرف کی, اور ان سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے مجھے ہمدرد یونیورسٹی کی ایفیلیشن دیں. اچھا, تو وہاں سے پھر وہ شروع ہوا, اور پھر جو ہے انہوں نے ڈگری پروگرامز لانچ کرنے شروع ہوئے, پھر ایک اور بہتر جگہ لے لی بڑی, اور وہاں سے پھر 96 میں NOC ملا یونیورسٹی کا, اور 2002 میں جا کے چارٹر ملا جو کہ پنجاب اسمبلی نے پاس کیا, جس سے ہم یونیورسٹی باڈی انکارپوریٹ ہو گئے. اور ادھر پھر ہم تقریباً 250 کنال کے کیمپس میں, جو کہ آج جو ہے وہ 10 لاکھ اسکوائر فٹ پہ مبنی ہے, اور ہمارے پاس تقریباً 25,000 طلبہ جو ہیں وہ دنیا کے 18 ملکوں سے اور 100 ڈسٹرکٹ سے پاکستان کے آتے ہیں. 25,000 اسٹوڈنٹس. جی 25,000. تو یہاں سے جرنی وہ ادھر آ کے جو ہے اس کا بھی زبردست. اچھا, ویسے آپ نے کورسز کا ذکر کیا جہاں سے جو ہے وہ ان کی شہرت ہونا شروع ہوئی, مشہور ہونا شروع. اس زمانے کے کورسز ویسے کیا ہوتے ہوں گے, میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں, کمپیوٹر کورسز ٹائپ یا کس طرح کے تھے اس وقت کے کورسز؟ ایک تو یہ کہ ڈاکٹر حسن جو تھے نا, ہی واز وے اہیڈ آف ہز ٹائم. جب وہ US گئے تو اس وقت جو ہے نا کمپیوٹرز نہیں آئے تھے, لیکن ادھر ان کو کسی نے کہا کہ آپ نا ٹائپ رائٹنگ سیکھ لیں. تو لوگ کہتے ہیں ٹائپ رائٹنگ کوئی چیز ہے سیکھنے والی ہے, لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ٹک 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 کر رہے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں سیکھ لیتا ہوں. اچھا, وہ جب امریکہ گئے تو ادھر کمپیوٹرز آ گئے. اچھا, جب کمپیوٹرز آ گئے, وہ واشنگٹن میں سوچیں کہ سارے انگریز وہ بیٹھے ہوتے تھے, وہ اس طرح سے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے, یہ اس طرح سے ٹائپ کر رہے ہوتے تھے. تو ان کو جو نا آئیڈیا تھا کہ جو اسکل ہے نا, یہ اس کی امپورٹینس کیا, اور یہ کبھی ضائع نہیں جاتی, کوئی بھی چیز آپ سیکھیں. تو اس وجہ سے جو جس طرح کورسز تھے, ایکسپورٹ امپورٹ مارکیٹنگ کے, ٹھیک ہے, ٹیکسٹائل کے کورسز تھے, ہاسپٹیلٹی مینجمنٹ کے کورسز تھے, تو ٹریڈنگ کے کورسز تھے. تو اس طرح کر کے بے شمار شعبہ جات, جس طرح ایون ہیلتھ کیئر کے کورسز تھے, ٹورزم کے کورسز تھے. مطلب آپ کوئی بھی کورس کریں, مارکیٹنگ کا, مینجمنٹ کا, سیلز کا, اور آپ کو جو ہے کہ پروجیکٹ مینجمنٹ کا, تو وہ ایک شارٹ اسکل بیس کورس تھا جس سے آپ کو ایک انٹروڈکشن ہوتا سبجیکٹ کا, اور آپ اس کو اپلائی کرنا سیکھ جاتے تھے. اور اس میں جو کی تھی وہ یہ تھی کہ جتنی فیکلٹی تھی وہ خود پریکٹیشنر تھی, وہ تھیوری بیسڈ نہیں پڑھاتے تھے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. وہ ان کے دے ایکچولی نیو ہاؤ ٹو اپلائی دیٹ نالج. تو بیسکلی
ہوتا یہ ہے کہ یو نیڈ ٹو اسکل جو ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ یو نیڈ ٹو نو ہاؤ ٹو اپلائی نالج. تو نالج ہے نوئنگ سم تھنگ, اسکل ہے یو نو ہاؤ ٹو اپلائی اٹ, اور کمپٹنسی ہوتی ہے کہ یو نو سم تھنگ, یو نو ہاؤ ٹو اپلائی اٹ اینڈ یو لائک ڈوئنگ اٹ. تو آپ کا جس میں انٹرسٹ ہو تو پھر آپ کی اس میں کمپٹنسی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک فریم ورک ہے. سارے بڑے ریلیونٹ اسکلز آپ نے بتائے ہیں جو سارے کورسز اس زمانے میں ہو رہے تھے. اچھا آپ نے پھر کب سے اس کو جوائن کیا پورے, بلکہ دیکھنا کب سے شروع کیا سارے سسٹم کو؟ میں تو جو سمجھیں جب اسکول میں ہی تھا تو جس دن چھٹی ہوتی تھی تو والدہ مجھے جو ہے وہ کھیلنے کودنے کے بجائے وہ کہتی تھی تیار ہو کہ تم دفتر چلے جاؤ. اچھا. تو ایک ینگ ایج سے ہی مجھے ایک امپریشن ملا کہ ایک جو ہے نا ایک انسٹیٹیوشن ہے جدھر ہماری انوالومنٹ ہے فیملی کی, اور اس کے اندر جو ہے جب میں آتا تھا دیکھتا تھا کہ لوگ پڑھ رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں اور آگے کامیاب زندگی گزار رہے ہیں, گریجویٹس الومنائز وغیرہ کے ساتھ جو انٹریکشن ہوتا تھا, تو وہ اس میں ایک مجھے بیسکلی ایک انٹرسٹ شروع سے ڈیولپ ہوا. اور ویسے تو میں جب ماسٹرز کیا 2013 کا میرا بیچ تھا یونیورسٹی آف وارک کا, تو ایجوکیشنل لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ میں نے پڑھی. تو ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ, جی وارک یونیورسٹی سے. تو ویسے جب ماسٹرز کے بھی میری تھی سلیکشن کے, اس میں میرے پاس 3-4 ٹاپکس تھے. تو میرے والد صاحب جو تھے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. لیکن میں نے خود جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ چوز کیا, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا ایک پیشہ ہے, ایسا ایک شعبہ ہے جس سے آپ پورے ملک کی تقدیر بدل سکتے ہیں. اور نالج جو ہے دس از پار. ابھی آپ دیکھیں کہ جو لیڈنگ دنیا کی 5th 6th جنریشن وارفیئر ہے, یہ ساری ریسرچ پہ ہو رہی ہے. جو قومیں آگے ہیں وہ اس وجہ سے ہیں کہ ان کے پاس نالج ہے, انٹلیکٹ ہے, پیٹنٹس ہیں, ٹیکنالوجی ہے, ڈیفینس میں, ایگریکلچر میں, ڈفرینٹ پیشوں میں. تو ہمیں بھی جو ہے نا وی نیڈ ٹو فوکس آن نالج اینڈ دا امپورٹینس آف نالج اینڈ ریسرچ. تو اوبیسلی آئی نو کہ جو یونیورسٹی ہوتی ہے اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ٹو کریٹ نیو نالج. آپ ریسرچ کریں, اٹ از ناٹ لائک اے ٹیوشن سینٹر کہ آپ آئیں ڈگری لیں پڑھیں. مین جو کام ہے وہ گریجویٹ لیول پہ ہو رہا ہے, وہ پی ایچ ڈی لیول پہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے کہ جو ریسرچ آرٹیکلس فیکلٹی لکھ لی ہے. تو اس سے اوبیسلی ایک مجھے افیلیشن تھی کہ آپ جو ہے پرابلم سالو کر سکتے ہیں ملک کی, گلوبل لیول پہ, سوسائٹل. تو اسی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ وہ انٹرسٹ اور انکلینیشن میری آ گئی, اور 2014 میں پھر میں نے جو ہے نا فارملی جوائن کیا. زبردست. اچھا ابراہیم بھائی, ہمارے یہاں ایک بڑی مسکنسیپشن ہے, تھوڑا سا مشکل سوال ہے, آپ اسکپ بھی کر سکتے ہیں. ہمارے یہاں ایک مسکنسیپشن ہے کہ جس بندے کو بنا بنایا تیار ایک کام مل جائے اس کو لوگ ریئل انٹرپرینیور نہیں مانتے. حالانکہ اگر یہ کوئی کریڈٹ نہیں ہے تو ڈسکریڈٹ بھی نہیں ہے. اگر وہ بالکل ایلیجیبل ہے اس کے لیے پورے جس طرح بتا رہے ہیں, پورا ویژن آپ شیئر کر رہے ہیں, تو اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں کہ ٹرو انٹرپرینورشپ اس کو پھر نہیں لوگ کریڈٹ نہیں دیتے اس طریقے سے؟ دیکھیں انٹرپرینورشپ کی ڈیفینیشن کیا ہے. انٹرپرینورشپ تو یہ ہے کہ فرض کریں کہ ٹرو ٹیکسٹ بک ڈیفینیشن ہے کہ لینڈ, لیبر, کیپٹل, اگر جو آدمی ہیومن ریسورسز جو کمبائن کرتا ہے اور رسک لیتا ہے اس کو انٹرپرینور کہتے ہیں. اچھی آدمی کسی بھی لیول پہ ہو سکتا ہے. لیٹ سے یو ہیو نو ریسورسز اینڈ دین یو کین بی سم ون ہو ہیز اے لاٹ آف ریسورسز. میری جو جرنی تھی وہ تو اس طرح تھی کہ میں جب آیا تو میرے پاس ماسٹرز کی ڈگری تھی. آئی گاٹ اے جاب ان سعودی, اور اچھی ویل پیئنگ جاب تھی. میرا اچھا آپ نے یہاں سے پہلے جاب بھی کی ہے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو جی. میرا انٹرسٹ تھا کہ میں جو ہے نا جب میں نے ماسٹرز کر لیا, کیونکہ ایسی کوئی مجھے ضرورت نہیں نظر آئی کہ میں فوراً واپس آ کے جوائن کروں کام یا کچھ بھی, تو مجھے ایک سعودی میں جاب آفر تھی, اور مجھے تھا کہ چلے آئی ول بی میکنگ گڈ منی, اور یہ کہ تھوڑی انڈیپینڈنٹ میری زندگی ہوگی, اور 2-3 سال ذرا ایک فلیور آئے گا, اور انٹرنیشنل اور بھی جو ہے وہ گلوبل ایکسپوجر ملے گا. تو میں جو ہے جب واپس آیا تو ادھر والد صاحب نے کہا کہ کیا تمہارے ارادے ہیں اور یہ وہ. تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو جو ہے وہ جوائن کرنا چاہتا ہوں آپ کو. تو انہوں نے کہا کہ آر یو شیور؟ میں نے کہا جی. انہوں نے کہا اچھا پھر تم کل جو ہے نا کام پہ آ جانا. اچھا, تو میں جب انہوں نے کہا کام پہ آ جانا, آپ کو اندازہ تھا وہ کام کیا ہوگا, کچھ آئیڈیا تھا آپ کو؟ جی نہیں, مجھے تو میں آپ کو بتا دوں, میں جب اگلے دن پہنچ گیا سوٹ ٹائی اور سوٹیڈ بوٹیڈ اور تیار ہو کے, تو میں نے کہا کہ جی میں حاضر ہو گیا ہوں. میں نے کہا میں فورن ماسٹرز ایجوکیشن لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ ٹاپ 50 یونیورسٹیز آف دا ورلڈ سے پڑھ کے آیا ہوں, اور نہیں تو سعودیہ میں مجھے ڈالر میں انہوں نے سیلری دینی تھی, اور یہ وہ. اور میں جس یونیورسٹی میں کام کر لیں گے یونیورسٹی میں ریبا جی کی ہے, تو یقیناً کوئی نہ کوئی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نا یہ سامنے وزٹر چیئر پہ بیٹھ جائیں. اچھا. تو میں تھوڑا سا پریشان بھی, میں نے کہا چلیں کوئی نہیں, ہو سکتا ہے کچھ بات آگے کرنی ہو. میں ادھر بیٹھ گیا, تو آپ سمجھیں کہ 2-3 ماہ ادھر ہی گزر گئے.
اچھا وزٹر چیئر پہ وزٹر چیئر پہ الگ سے کوئی آفس وغیرہ کوئی اسٹاف وغیرہ وہ چیز نہیں تھی اس وقت میں. تو میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا میرے دوست یار بھی ہیں, وہ بھی آئے ہیں, ان کو ڈائریکٹر لیول کی اپائنٹمنٹ ہوئی ہے, ان کا دفتر ہے, سارا کچھ ہے, تو آپ ذرا کوئی شفقت کریں اور کوئی اپائنٹمنٹ کریں اور مجھے بھی کوئی دفتر وغیرہ دیں. اچھا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے کرتے ہیں. آپ سمجھیں کہ 1-2 ماہ اور گزر گئے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ مجھے بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے, مجھے آ کے پی اے کے دفتر میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے, کوئی ملنے آ جائے, کوئی سیدھے چائے پینی پڑ جائے بورڈ روم میں, یہ وہ آئے, میرا تو کوئی ٹھکانا کوئی نہیں, اور میں روز سوٹ ٹائی پہن کے آپ کے سامنے آ کے بیٹھ جاتا ہوں. تو مجھے پھر اندازہ ہوا کہ وہ مجھے جو ہے ٹیبل کے دوسری سائڈ سے ڈیل کرنا سکھا رہے تھے. ویری انٹرسٹنگ. اور وہ ایسے میرے سمجھے ویلیوبل 6 months تھے کہ وہ بڑے جو ہے نا, میں نے اس میں بہت کچھ سیکھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ کی جو ہے نا ادھر ایک ٹیبل لگوا دیتے ہیں. تو پھر اس میں بھی میں نے تھوڑا رجسٹ کیا, میں نے کہا کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ آپ مجھے تھوڑا سا آفس دے دیں, کوئی انڈیپینڈنس ہو جائے گی. انہوں نے کہا نہیں آپ ادھر ہی ٹیبل لگا کے نا ساتھ بیٹھ جائیں. تو میں نے, آپ نے رول کی بات کی تو میں نے ان سے کہا میرا کام کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ آپ نے نا سب کی کمپلین سننی ہے. تو میں نے کہا کہ چلیں, جی اسٹوڈنٹس کی. تو میں نے کہا کہ چلیں یہ مجھے ایک اچھا کام دیا کہ میں نے تو کوئی سمجھا تھا مجھے کوئی صحیح کام ملے گا, یہ اب میں سب کی جو ہے نا ڈانٹیں سنوں اور سب کے گلے شکوے سنوں. اور لیکن یہ کہ اس سے فائدہ یہ ہوا کہ مجھے پوری یونیورسٹی کی جو ورکنگ تھی نا, اور جو ایشوز تھے اور جو پلس تھا, وہ مجھے اس کا آئیڈیا ہو گیا. بالکل بالکل, مطلب اس رول میں کسی اسپیسیفک ڈپارٹمنٹ کا وہ نہیں تھا, اس میں تو پوری یونیورسٹی کے ہر قسم کے اس میں مسائل کے ایشوز اور سارا کچھ. تو پھر انہوں نے جب مجھے ٹیبل اپنے ساتھ ہی ایک لگا دی تو انہوں نے کہا کہ آپ نا اکیڈمک کوالٹی اینڈ اسیسمنٹ کو دیکھیں. صحیح ہے. تو اس میں پھر اسٹوڈنٹ فیڈ بیکس تھے, کورس فیڈ بیکس ہوتے تھے, کورس ڈیزائن ہوتا تھا, ڈگری پروگرامس کے ہوتے تھے کہ آر دے ان دا رائٹ ڈائریکشن, ڈیزائنڈ ان دا رائٹ ویز, یہ سب کچھ. اور کچھ ان کے پاس ڈاکومنٹس آتے تھے, وہ مجھے ریویو کے لیے دیتے تھے, کچھ کامنٹس کے لیے دیتے تھے. تو اس سے میرا کافی جو ہے نا لرننگ اور ایکسپوجر ہوا. تو تقریباً 2 سال میں ادھر ہی ان کے ساتھ ہی جو ہے نا آفس میں دفتر میں بیٹھا رہا. اور وہ ایسے ہیں کہ وہ آپ سمجھیں کہ کسی بھی آپ دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں بھی چلے جائیں تو وہ آپ کو تجربہ نہیں مل سکتا, وہ آپ کو مینٹرشپ نہیں مل سکتی, وہ آپ کو علم نہیں مل سکتا, تو وہ ہنر نہیں آپ وہ لے سکتے جو آپ کو اپنے والد سے سیکھنے کو مل سکتا ہے. تو لوگ کچھ کہتے بھی تھے کہ آپ جو ہے نا ان کو باہر بھیجیں, ان کو یہ جا کے پی ایچ ڈی کریں, یہ کریں وہ کریں. لیکن یہ کہ جب والد صاحب کا انتقال ہوا 2018 میں, تو یہ سب ان کی ریئلائزیشن تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ایسے ہیں کہ آپ کو یہ جو وقت مل گیا 2014 سے 2018 تک کہ ان کی آپ نے مینٹرشپ میں کام کیا, سیکھا, تو یہ نہ ملتا. اور یہ بڑے میرے لیے جو ہے نا فارمیٹیو ایئرز بھی تھے, بڑے قیمتی لمحات تھے. اور وہاں سے پھر جو ہے جب 2-2.5 سال ہو گئے ادھر, تو پھر انہوں نے مجھے اپنا ایک انڈیپینڈنٹ آفس دیا, اور سارا پھر وہاں سے میں کچھ کام جو ہے ڈائریکٹر ایٹ لارج ہوا, باقی چیزیں بھی دیکھنی شروع کی. تو اس طرح ایک بڑی زبردست خوبصورت بات کی کہ اللہ کی اپنی پلاننگ ہوتی ہے, اور وہ بالکل ان کے ویژن میں تھا کہ کچھ بھی مطلب ہو سکتا ہے اس کے لیے پریپیئر رہنا چاہیے. تو وہ جو پورے پروسیس سے آپ گزرے, جس میں آپ کوڑ رہے تھے اندر سے کہ مجھے کہاں بٹھا دیا, لیکن اس میں جو آپ کی لرننگ ہوئی اور جو ایک انفارچونیٹ آپ نے سہانا ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی شہادت ہوگی, اس کے فوراً بعد پوری ذمہ داری پھر آپ پہ آئی. تو آپ اس کے لیے پوری طریقے سے پریپیئر تھے اس پروسیس کے نتیجے میں. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ جی بغیر ایسے ہی والد صاحب کی وجہ سے پورے پروسیس سے ہو کے ماشاء اللہ زبردست, اور کام میں نظر بھی آتا ہے جس طریقے سے آپ کی نیٹ ورکنگ ہے اور جس طریقے سے آپ کا کنڈکٹ ہے لوگوں سے, تو وہ بالکل چیزیں نظر بھی آتی ہیں. تو ابراہیم بھائی, یو ایم ٹی کی جو ایجوکیشن یہاں پہ دے رہے ہیں, اس طرح کی جو ایجوکیشن اور بھی بہت سے لوگ شاید دے رہے ہوں, تو آپ میں اور باقی یونیورسٹیز میں کیا ڈفرینس ہے پرائم؟ دیکھیے مین تو یہ کہ ہمارا جو ویژن ہے اور مشن ہے وہ ڈفرینشیٹ کرتا ہے ہمیں اور ہر کسی بھی ادارے کو ایک دوسرے سے. تو ویژن جو ہے وہ ہمارا بڑا ڈفرینٹ ہے ان دا سینس کہ بیسک بھی ہے بٹ اٹ از آلسو یونیک. ہم جو ہے ویژن ہمارا یہ کہ وی وانٹ ٹو لرن اینڈ وی وانٹ ٹو پروموٹ لرننگ, اینڈ دس از سم تھنگ وچ انسپائرز آل اسٹیک ہولڈرز اراؤنڈ اس. اور ہماری اگر کلاس روم میں بھی دیکھیں تو ہم جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو اسٹوڈنٹ نہیں کہتے, ہم اس کو پارٹیسپینٹ ان لرننگ کہتے ہیں. اور ہمارا جو فیکلٹی ہوتی ہے اس کو ہم ٹیچر نہیں کہتے, اس کو ہم ریسورس پرسن کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا ایک ایسا فلپ ماڈل آف کلاس روم ہے یا ٹیچنگ ہے, لرننگ ہے یا فلاسفی ہے, وہ یہ کہ ہم سب اس لیے ایک اس جگہ جڑے ہوئے ہیں یا اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سیکھ سکیں. اور آپ یقین کریں کہ ہماری جو فیکلٹی ہے وہ بھی جو ہے ادھر سیکھنے کے لیے آئی ہے کہ وہ لرن کریں, اسٹوڈنٹ سے لرن کریں, وہ خود جو ہے ریسرچ پیپرز لکھیں, نئی نالج کریٹ کریں, ایک دوسرے فیکلٹی ممبر سے سیکھیں, اور اسٹوڈنٹس کے اندر بھی آبویسلی جو لیٹسٹ نالج اور اسکل ہے وہ امبیڈ کریں. نمبر 1 جو ہوگی. نمبر 2 یہ کہ ہمارا جو مشن ہے وہ ہے لیڈنگ. تو ہم جو ہے لرننگ کے اندر لیڈ کرنا چاہتے ہیں, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم اسٹوڈنٹس کو لیڈرز بنانا چاہتے ہیں. ہماری جو فلاسفی ہے, آئیڈیالوجی ہے, وہ یہ کہ
ہم ٹرانسفارمیشن کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ میں فرام اے لرنر ٹو اے لیڈر, کہ وہ سمجھیں کہ 6 in and 10 out, میڈیوکر ان ایکسلنٹ آؤٹ. کچھ ایسے ادارے ہیں کہ جو ایلیٹ یونیورسٹیز ہیں, ایلیٹسٹ انسٹیٹیوشنز ہیں, ادھر وہ ٹاپر کو لیں گے جن کے 80 یا 90% ہے اور ان کو وہ 4 سال میں ویلیوڈیشن کر کے گریجویٹ کرائیں گے. ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو میڈیوکر اسٹوڈنٹ ہے نا, اس کو ہم لیں اور اس کو ہم ایکسلنٹ اور ایکسلنس کے لیول پہ لے کے جائیں. تو یہ مشکل کام ہے, اس میں محنت چاہیے, اس میں فیکلٹی کی بھی ایکسٹرا ایفرٹ لگتی ہے, اس میں ادارے کی بھی ایکسٹرا ایفرٹ لگتی ہے. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو زندگی میں بھی شاید زیادہ کامیابی اور ترقی حاصل کرتے ہیں. تو جن کے مارکس اپیرنٹلی کم ہوتے ہیں, مڈ ٹیئر پہ ہوں کہ ابو ایوریج ہوں. تو ہمارا جو فلاسفی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسفارمیشن ہے, ٹرانسفارمیشن آف اے لرنر ٹو اے لیڈر. اس والے پوائنٹ کے پیچھے کیا فلاسفی ویسے؟ لیکن آپ نے بتایا کہ مشکل ہے, لیکن یہ کہ بہت سے لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی فیور بھی ہے. پاکستان کے جو اربن سینٹرز میں لوگ نہیں ہیں, پورے پنجاب سے ہم نے یہاں پہ دیکھا لوگ آتے ہیں, بلوچستان کے دور دراز فار فلنگ ایریا سے لوگ آتے ہیں. تو ان کے بیچاروں کے جو اسکول ملتا ہے ان کو تو پرسنٹیج بہت زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ 70% یا 80% اسکور کریں, لیکن اگر وہ 50 یا 60% لے کے یہاں پہ ایڈمیشن لے پاتے ہیں ان کے لیے تو بہت بڑی فیور ہے. تو آپ کے کیا ویژن ہے کہ آپ اپنا میرٹ جو ہے وہ کم رکھتے ہیں یا لوگوں کو لیتے ہیں, انوالو کرتے ہیں؟ جی ہم ایک تو یہ کہ بالکل لو میرٹ کو نہیں اوبیسلی کیٹر کرتے, ہم کیٹر کرتے ہیں مڈ اینڈ ابو مڈ, ایوریج اینڈ ابو ایوریج. اور کچھ ڈگری پروگرام ہیں جو کہ اوبیسلی ہائی میرٹ کو بھی دیکھتے ہیں, بٹ میجورٹی جو ہے وہ ابو ایوریج ہمارا مڈ ٹیئر ابو مڈ ٹیئر کا اسٹوڈنٹ کی ہماری بیسک وہ ہوتی ہے انٹیک. اب جس طرح آپ نے بلوچستان کے کچھ اسٹوڈنٹس کی بات کی, میں کوئٹہ میرا جانے کا اتفاق ہوا پچھلے سال, اور ادھر ہم نے ایک الومنائی گیدرنگ کی, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ تقریباً 20-25 ہمارے الومنائی ادھر ایک جو ہے آدھے دن کے نوٹس پہ اکٹھے ہو گئے. اور میں نے جس سے بھی بات کی انہوں نے مجھے کہا کہ آج ہم جو بھی ہیں UMT کی وجہ سے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل کوئی ایکسپوجر نہیں تھا, ہم ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھے یا چھوٹے شہر سے تھے اور لاہور آئے, اور UMT کے اندر ہمارے پورے پاکستان سے دوست بنے. ہم نے جو ہے لیڈنگ جو اکیڈیمیشنس تھے ان سے نالج اور ڈگری اور لرننگ حاصل کی. تو یہ کہ وہ ان میں نظر آیا کہ ایک جو ہے عام جو اسٹوڈنٹ تھا جو بیکورڈ علاقے سے تھا, اس کو جب ہم نے ایک ہائی لیول ایکسپوجر دیا تو اس کے اندر ٹرانسفارمیشن ہوئی. یہ تو بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوگا, خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. بلوچستان میں آپ کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوگا, تو وہاں پہ جب آپ کو ملے ہوں گے. جی وہ ون آف دا بیسٹ مومنٹس آف مائی لائف. اور وہ جو سیٹسفیکشن ہوتی ہے آپ کو کہ اگر کوئی آپ کو کہے کہ میری کامیابی کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے یا آپ کا تھوڑا سا بھی کچھ کردار ہے, تو یہ اس سے بڑی آپ چیز جو ہے نا کوئی زندگی میں حاصل نہیں کر سکتے. اچھا عمران بھی, آج بھی بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ جو آج کی ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں, جو ایجوکیشن سسٹم ہے بیسکلی وہ اسکل بیسکلی نہیں دے رہا, وہ ایک بزنس ماڈل بن چکا ہوا ہے, اور اسکل جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں بہت کم ہو گیا ہے. مطلب اس کے بعد آپ کسی بھی بندے کو ہنر نہیں سکھا سکتے ہیں. ایک بہت بڑی تھیوری ہے, نیریٹو ہے, بہت سے لوگ اس کے بنیاد پہ بہت بڑے بڑے انسٹیٹیوٹس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں, اپنا پورا کاروبار چلا رہے ہیں. تو آپ کیا رسپونڈ کریں گے کہ آج کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ آج کے اسکل سے اڈیپٹیبل ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی تو بات یہ کہ آپ اگر کسی بھی تعلیمی ادارے میں آئیں, کسی بھی درسگاہ میں آپ داخلہ لیں, تو آپ کا مین جو فوکس ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈگری ہے, ٹھیک ہے, یا وہ علم حاصل کرنا ہے. دیکھیں, علم حاصل کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک کامیاب زندگی گزارنے کے لیے تیار کرتا ہے. اٹ پریپیئرز یو فار لائف چیلنجز. ٹھیک ہے, محض جاب حاصل کرنے کے لیے ہم ادھر جو فیکلٹی کے ساتھ بھی ڈسکشن کرتے ہیں ان سے کہتے ہیں کہ ہم ادھر ڈگریز نہیں آفر کرتے, ہم ادھر علم جو ہے وہ لوگوں کو دیتے ہیں, علم نالج امپارٹ کرتے ہیں. تو سب سے پہلی تو بیسک بات یہ ہے کہ فرض کریں اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھ رہے ہیں یا آپ پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ اس کے بنسبت کسی ایسے پیشے کا انتخاب کرتے ہیں یا ایک ایسے سبجیکٹ کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ زیادہ جو ہے وہ اسکل اورینٹیڈ ہے, ان دا سینس کہ انجینئرنگ ہے, سول انجینئرنگ ہے, ٹھیک ہے, میکینیکل انجینئرنگ ہے. فرض کریں آپ ایویشن پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ لا پڑھتے ہیں. تو یہ ایسے سمجھیں پروفیشنز ہیں یا ایسے ڈسپلن ہیں جو کہ زیادہ اپلیکیشن بیسڈ ہیں. اب فرض کریں آپ فلاسفی پڑھ رہے ہیں یا سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز ہے, پولیٹیکل سائنس ہے, ٹھیک ہے, انگلش لٹریچر ہے. تو اس طرح کے جو ڈفرینٹ سبجیکٹس ہیں وہ ایک ڈفرینٹ اوبیسلی آپ کو ایریا میں لے کے جاتے ہیں. تو لیکن اب ڈزنٹ میٹر کہ آپ دونوں میں سے کون سی فیلڈ چوز کریں, کون سا سارٹ آف ڈسپلن چوز کریں, مین جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے حاصل کرنا ہے علم. اچھا, علم جو ہے وہ آپ کو سکھائے گا کہ نو ہاؤ, ٹھیک ہے, کہ یہ دنیا میں اگر سمجھیں کہ سورج صبح نکلتا ہے, کیوں نکلتا ہے, دنیا گول گھوم رہی ہے, ٹھیک ہے, گریوٹی کیا ہے, ٹھیک ہے, بیسکلی بارش کیوں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, سڑک پہ گاڑی چل, میکینکس کیا ہے, فزکس کیا ہے, کیمسٹری کیا ہے, ٹھیک ہے, کمیونیکیشن کیا ہوتی ہے, گرامر کیا ہے, ٹھیک ہے, مطلب دنیا کے اندر جغرافیکل باؤنڈریز کیا ہیں, کانٹیننٹس کیا ہیں,
ٹھیک ہے. یہ آپ بیسکلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پریپیئر کرتی ہیں, ٹھیک ہے. میتھس جو ہے میتھمیٹکس یہ آپ کو ریشنل تھنکنگ سکھاتی ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ انالائز کر سکیں چیزوں کو. کمپریہنشن کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کی ریکال کرنے کی ایبلٹی, کہ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ کرتی ہے, کہ اگر آپ کو کوئی بات کہے یا کہیں آپ کوئی چیز پڑھیں تو آپ اس کو سمجھ سکیں, ٹھیک ہے. اور پھر ایسی جو ہے وہ ڈسپلنز ہیں جو آپ کے کرٹیکل تھنکنگ سکھاتی ہیں, کہ آپ کو سوال پوچھتی ہیں, سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں, آپ کو اپنا ورژن بتانے پہ آپ کو ایک جو ہے نا پاور آف ایکسپریشن آپ کے اندر ڈیولپ کرتی ہیں. تو جو نالج ہے یہ بڑی ایک کمپریہنسو جو ہے نا, ڈزنٹ میٹر آپ کون سا بھی ڈسپلن چوز کریں. تو پہلے تو یہ کہ یہ بیسک ہوتی ہے. اس کے اوپر جو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ نالج کی جو اپلیکیشن ہے اگر آپ کو وہ آتی ہے پریکٹس سے. فرض کریں میں آپ کو کلاس روم میں ایک چیز جو ہے نا بتا دوں پورا یہ اس طرح ہے اس طرح, میں آپ کو نہیں آپ نے 10 بار پریکٹس کر کے آنی ہے, اور وہ اگر آپ 10 بار پریکٹس نہ کریں, ٹھیک ہے, اور پھر کہیں کہ مجھے خود کیوں نہیں آئی, وہ آپ کو فرض کریں ہم جو بھی ہے اس کو انجیکشن لگا نہیں سکتے, ٹھیک ہے, نہ کسی USB میں لوڈ کر سکتے ہیں اسکل. تو اسکل آتی ہے آپ کو پریکٹس سے اور ایکسپیرینس سے. تو جب آپ سمجھیں پروفیشنل لائف میں جاتے ہیں تو آپ سیکھتے ہیں, اور یہ اسٹوڈنٹ کے اوپر خود بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ خود کتنا جو ہے نا ولنگ ہے, کہ وہ جو ہے صرف پاس ہونا چاہتا ہے یا وہ جینوئنلی کچھ سیکھنا چاہتا ہے. اور بیسک جو ہے نا اس کی وہ یہ کہ آپ کو انٹرسٹ ہونا چاہیے جس بھی آپ سبجیکٹ میں ہو. آپ دنیا کے اندر فرض کریں آپ پیانسٹ بننا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کوئی بھی آپ کابلر بننا چاہتے ہیں, لیکن آپ کو اس کے اندر انٹرسٹ ہونا چاہیے. آپ ایسٹرالوجر بننا چاہتے ہیں, سائنٹسٹ, آپ کو جب تک انٹرسٹ نہیں ہوگا نا, جب تک کیوریوسٹی نہیں ہوگی تب تک آپ اس میں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو بیسک جو چیز ہے نا وہ یہ کہ اسٹوڈنٹس کو وہ کرنا چاہیے جو جس میں ان کو انٹرسٹ ہو. نمبر 2 دیکھیں یونیورسٹی جو ہے نا یہ اس کا ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے کہ ہائر انسٹیٹیوشن ہے, ہائر ایجوکیشن ہے, ٹھیک ہے. یہ انٹلیکچولی اس نے آپ کا برین اور مائنڈ جو ہے نا وہ اس کو چیلنج کرنا ہے, اس کو شیپ اپ کرنا ہے, آپ کی انٹلیکچوئل فیکلٹیز کو انہینس کرنا ہے, آپ کی تھنکنگ پاور کو, کہ آپ سمجھ سکیں کہ بھئی آپ نے دنیا میں زندگی میں کیا چیز ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, کون سی چیز کس طرح ہوتی ہے. اب ڈائبٹیز ہے, اس کا آپ مجھے بتا دیں کون سی اسکل سے علاج نکل سکتا ہے. کووڈ کا ویکسین کون سی اسکل سے نکل سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایسی چیز دیکھیں اسکل جو ہوتی ہے نا وہ ایک بیسک لیول ہوتی ہے. فرض کریں ڈرائیونگ ہے, کرین آپریٹنگ ہے, گرافک ڈیزائننگ ہے, ٹھیک ہے, لیٹ سے سوشل میڈیا میں, یہ بیسک لیول کی ہے. بٹ جو ہائر لیول کی تھنکنگ ہے نا وہ ہوتی ہے ہائر ایجوکیشن اور ریسرچ سے. اچھا, اب پاکستان میں مسئلہ کیا ہے جو لوگوں کی ڈسپوائنٹمنٹ کس طرح ہوئی ہے, وہ یہ کہ دیکھیں یونیورسٹیز کے اندر تقریباً 20 لاکھ طلبہ جو ہے نا علم حاصل کر رہے ہیں. اب ہوا یہ کہ پاکستان کے اندر مشروم گروتھ ہوگی یونیورسٹیز کی. اس کے پیرلل ایک سسٹم چلتا ہے جسے کہتے ہیں ووکیشنل کالجز اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کا. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اور جو ووکیشنل ایجوکیشن ہے وہ بہت ویک ہے, اور لوگ اس کو پریفر نہیں کرتے. آسٹریلیا میں, انگلینڈ میں, US میں, UK میں یہ بالکل پیرلل چلتی ہے, اور اس کے اپنا جس طرح نیشنل کوالیفیکیشن فریم ورک ہے ان کا NQV 1 2 3 4 5, اور اگر آپ اس کو لیں تو وہ آگے جا کے آپ بالکل ایک بیچلر ڈگری کے ایکولنٹ جو ہے نا آپ اپنی ایک ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ پاکستان میں فرض کریں ایک الیکٹریکل انجینئر ہے, لیکن آپ کو فرض کریں 100 الیکٹریکل انجینئرنگ چاہیے, آپ کو ٹیکنیشینز بھی چاہیے جو کہ جن کے پاس ڈپلومہ ہو الیکٹریکل انجینئرنگ میں, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جو ڈپلومہ ہے نا اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے, یا اس کی اتنی جاب نہیں ہے, لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں ہے, ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوشنز اتنے پاپولر نہیں ہے. ہر آدمی کہتا ہے میں الیکٹریکل انجینئرنگ کر لوں, جس نے DAE بھی کیا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں الیکٹریکل انجینئرنگ, آگے جابس نہیں ہوتے. اب اگر ہمارا ووکیشنل ایجوکیشن جو ہے, ٹھیک ہے, اس میں کام ہی کرتے ہیں اسکل پہ, لیکن صرف بیسک لیول کی اسکل ہوتی ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 3 مہینے 6 مہینے آپ کو اسکل ایک سکھائیں, اور پھر جا کے آپ جو ہے ایک پروفیشن میں جا کے وہ کام جو بیسک فنکشن ہے وہ آپ کر سکیں. اب اس میں IT اسکلز بھی ہو سکتی ہیں, جیسے ٹائپ رائٹنگ ہے, ٹھیک ہے, اور اس طرح کر کے آپ کو اور بھی ایسی اسکلز ہوتی ہیں جس میں آپ الیکٹریکل وائرنگ کر سکیں, یا آپ میکینیکل چیزیں آپریٹ کر سکیں, یا فرض کریں مطلب ڈفرینٹ طریقے کی اس میں سیگمنٹس ہوتی ہیں, کوئی 100+ کورسز ہوتے ہیں جو آپ کر سکتے ہیں. تو وہ ووکیشنل اور جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے پاکستان میں یہ بہت ویک رہا ہے. اچھا, اب اگر آپ پنجاب میں دیکھیں تو پنجاب کا ٹیفٹا جو ہے وہ سال میں 2 لاکھ لوگوں کو ٹریننگ جو ہے نا امپارٹ کرتا ہے اسکلس, لیکن اوبویسلی جو ہے دیٹ از ناٹ انف. وہ تقریباً آپ فرض کریں کہ ان کو 40 لاکھ لوگوں کو کم از کم جو ہے نا ٹریننگ اسکلس دینی چاہیے. کا بہت بڑا گیپ ہے. تو اگر وہ یہ کریں نا
تو کافی جو ہماری لاٹ جو کہ فرض کریں بی اے کر لیتی ہے یا اے ڈی پی کر لیتی ہے, وہ اگر ووکیشنل ایجوکیشن ٹریننگ میں جائیں تو ان کو زیادہ اسکل بیسڈ ایجوکیشن مل سکتی ہے. لیکن اسکل بیسڈ ایجوکیشن میں آپ ایک لیول سے آگے نہیں جائیں گے. لیٹ سے یو کی ناٹ بیکم سی او آف پیپسی ود ڈپلوما اور ود سرٹیفکیشن فرام ٹیفٹا. ٹھیک ہے, آپ کو ایم بی اے چاہیے ہوگا, ٹھیک ہے, کہ آپ کی براڈ بیس انڈرسٹینڈنگ ہو فائنینس کی, مارکیٹنگ کی, اسٹریٹجی کی, آرگینائزیشنل بیہیویئر, ایچ آر. تو بیسکلی یہ ایک ہائر لیول آف لرننگ ہے. لیکن آبویسلی دنیا کے اندر پچھلے کچھ سالوں میں جاب مارکیٹ ایسی رہی ہے اور گلوبل ریسیشن وغیرہ کی وجہ سے کہ لوگوں کے اندر تھوڑی سی ڈسسیٹسفیکشن آئی ہے. اور اس میں یونیورسٹیز کا بھی رول ہے کہ وہ اتنی اسکل اورینٹیڈ ایجوکیشن لیٹ سے اس کی اپلیکیشن لوگوں کو اتنا سکھا بھی نہیں سکے, کیونکہ ایسی یونیورسٹیز ہیں, ٹھیک ہے, اور ایسے فیکلٹی ہوں گے اور جو کہ جن کو خود اپلیکیشن شاید اتنی نہیں آتی ہو اس جو سبجیکٹ ایریا کے اندر وہ, تو یہ بھی ایک کمی ہو سکتی ہے. لیکن مین یہ کہ پورا جو آپ کا ایجوکیشنل فریم ورک ہے اس کے اندر آپ کی جو ووکیشنل ایجوکیشن ہے, ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اور ہائر ایجوکیشن ہے, تو اس کو پیرلل چلانا چاہیے. تو جو ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے یہ کوئی اس کا الگ سے سیگریگیٹ ہو کے گرو کرنا ضروری ہے, یا پھر جو آپ کا جو پورا یونیورسٹی کا فریم ورک ہے, پورا ایجوکیشن کا جو ایک اوور آل نظام ہے اس کے اندر ایمالمیگیشن کے ساتھ کوئی جوائنٹ گروتھ نہیں اسی ہو سکتی؟ اس میں ہوتا یہ کہ اس میں زیادہ تر جو ہے نا ایک لوور لیول کا اسکل سیٹ ہوتا ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جس طرح فرض کریں الیکٹریشین کی جاب ہے جی. اب ہاؤ ڈو یو بیکم این الیکٹریشین ان پاکستان؟ ٹھیک ہے, دو میتھڈ ہے. ایک ہے جگاڑ میتھڈ, آپ خود تارے کاٹ کوٹ کے اور پلمبر اسے کیا کہتے ہیں جو ہوتی ہے پلاس اور اسکرو ڈرائیور سے آپ کچھ کریں اور سیکھ جائیں کہ اس طرح سرکٹ ہوتا ہے, اس طرح ہی ہوتا ہے. نمبر 2 یہ ہوتا ہے استاد اور چھوٹا ماڈل. اس میں ہوتا ہے کہ ایک آپ کے گھر آئے گا استاد ہوگا, اس کے ساتھ ایک چھوٹا ہوگا, وہ اس کے ساتھ سیکھ کے. اچھا, اب پاکستانی الیکٹریشین فرض کریں اگر دبئی جاتا ہے اس کو جاب ملتی ہے 2000 درہم کی. اگر فلپین سے آتا ہے یا انڈیا سے آ جاتا ہے اس کو جاب مل جاتی ہے 4-5 ہزار درہم کی. اس کی ریزن کیا ہے کہ اس کے پاس ووکیشنل ٹریننگ کی ایجوکیشن کا نا سرٹیفکیٹ اور ڈپلوما ہوتا ہے جو کہ گلوبل ایک اسٹینڈرڈ ہے, لیٹ سے سٹی اینڈ گلڈز ہے, تو وہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کی اسکل کو مانا جاتا ہے. اور وہ اگر آہستہ آہستہ بھی کر کے شروع ہو تو وہ ایک ہائر لیول پہ جا سکتا ہے. ووکیشنل اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی میں بات کر رہا ہوں. اسکل تو دیکھیں کسی بھی چیز میں آپ کی جو ہے نا مطلب ڈیولپ ہو سکتی ہے اس کی, لیکن بیسس جو ہے وہ نالج ہے. تو یہ ویسی ایک پرسپیکٹیو ہے. صحیح ہے. تو یہ جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک بڑا گیپ ہم دیکھ رہے ہیں جاب مارکیٹ کے اندر, اور یہ جو اسکل بیس ایجوکیشن کی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے, اس کی ایک وجہ یونیورسٹیز کا رویہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ بزنس ماڈل پہ کام کرنی ہے, صرف ایک پروفٹ کمانے کے لیے, ایک پیسہ کمانے کے لیے. تو یہ بھی تو ایک وجہ ہے کہ بہت ساری جو یونیورسٹیز, ہر ایک کا ویژن تو ظاہر ہے آئی ایل ایم والا نہیں ہوگا, لیکن ایک یہ وجہ بھی ہے آپ کے خیال میں؟ اسکل جو ہے نا وہ کیا ہے, اسکل از ایپلیکیشن آف نالج. ٹھیک ہے, آپ فرض کریں کمپیوٹر سائنس میں ہے, ٹھیک ہے, آپ کمپیوٹر سائنس کی ڈگری ایک لے لیتے ہیں. نمبر 1 آپشن یہ ہے کہ لیٹ سے 70% آف دا پیپل ان اے کمپیوٹر سائنس ڈگری فیل. ٹھیک ہے, آپ ان کو ایف دے دیں, سی جی پی ان کا 2 سے نیچے ہو, اور یہ کہ یونیورسٹی جو ہے وہ ایک لوگوں کو فیل کرنے کا سمجھیں کہ وہ ایک پول بن جائے. ٹھیک ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ لیٹ سے آپ جو ایز اے اسٹوڈنٹ, ٹھیک ہے, 4 سی جی پی والے ہوں یا 3.2 سی جی پی والے ہوں, لیکن جو بھی آپ کو پروگرامنگ آتی ہو, ٹھیک ہے, پروگرامنگ جو ہے اس کی بیسکس فنڈامنٹلس ٹیکسٹ بک سے, کلاس میں, لیب میں اس کی اپلیکیشن وہ آپ کو اوبیسلی سکھا دیں گے. لیکن کسی بھی زندگی میں آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے, آپ نے علم حاصل کرنا ہے, آپ نے ایون پوئٹ بننا ہے, یا آپ نے آئی ٹی کے اندر جانا ہے, یا آپ نے کسی بھی پیشے کا انتخاب کرنا ہے, اس کا جو مین سیکرٹ سوس ہے وچ از اے جو ہے نا اوپن سیکرٹ, وہ ہارڈ ورک ہے. صحیح ہے. اور جب تک آپ کسی بھی چیز میں جاتے ہیں, اگر آپ محنت کریں گے آپ آگے جائیں گے, اگر آپ محنت نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, تو آپ جو ہے وہ پیچھے رہ جائیں گے. صحیح ہے. اور وہ آدمی کے اندر ہوتی ہے, آپ کے اندر ڈیڈیکیشن ہے, آپ کے اندر پرسیویرنس ہے, آپ ہار نہیں مانتے, آپ محنت کرتے ہیں, آپ نہ خون پسینہ لگائیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے. آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اللہ تعالیٰ کا اگر آپ اس لیے آپ کو کرم بھی ہونا چاہیے, لیکن یہ کہ آئی تھنک اٹ ڈپینڈز آن دا پرسن. ٹھیک ہے, وی کی ناٹ بلیم انسٹیٹیوشنز, وی کی ناٹ بلیم یونیورسٹیز, وی کی ناٹ بلیم اسکولس. اب آپ پاکستان کا اگر تعلیمی نظام کو دیکھیں کہ انٹرمیڈیٹ کے اندر 33% پہ پاسنگ ہے. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کو اگر 2/3 چیزیں نہیں معلوم تو آپ پاس ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ 100 میں سے 67 چیزیں آپ کو نہیں پتہ, اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ انٹر پاس ہو گئے. نمبر 2, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. دیکھیں جب انگریز آئے نا بر صغیر میں, انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ ہیں, قد میں بھی چھوٹے ہیں, رنگ بھی ان کا ہم سے سانولا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ اتنے کو عقل مند بھی نہیں لگ رہے, تو ان کو نا 33 پہ ہی پاس کر دو.
اب وہ نظام انگریزوں کا آج بھی چلتا آ رہا ہے. اب فرض کریں آپ کے لیے میں بار سیٹ کرتا ہوں ادھر, ٹھیک ہے, تو آپ ایم کریں گے ہائے. اگر میں آپ کے لیے بار لو سیٹ کروں گا تو میں ایک ڈم معذت سے قوم جو ہے نا اس کی تشکیل دے رہا ہوں گا, ٹھیک ہے. تو سب سے جو ایک بنیادی چیز ہے نا وہ یہ کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کرٹیکل تھنکنگ نہیں سکھاتا. بالکل. آپ یقین کریں میں لوگوں سے ملتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم میتھ رٹا لگا کے پاس ہوئے ہیں انٹر میں, ٹھیک ہے, میتھ میں بھی رٹے لوگوں نے لگائے ہوئے, فارمولے کے نہیں, وہ ایکویشنس کے, کہ یہ آئے گا اس طرح. اب اگلی بات سنیں, وہ یہ کہ 33 نمبر لینے میں بھی 2/3 میلز جو ہیں وہ فیل ہو جاتے ہیں. اچھا. 33 نمبر بھی 65% بوائز جو ہیں وہ لے نہیں پاتے, اور 2/3 گرلز جو ہیں وہ پاس ہو جاتی ہیں, ٹھیک ہے, ان میں بھی 1/3 فیل ہو جاتے ہیں. اچھا, وہ پاس ہوتی ہیں اور پاس ہو کے وہ گھر بیٹھ جاتی ہیں. جی, تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر فرض کریں آپ کی مین جو ورکنگ پاپولیشن ہے وہ میلز کی ہے, اس میں سے 2/3 تو 33% بھی نہیں لے پا رہے, اور جو 1/3 نے لیے ہے وہ بھی 33% سے جو ہے وہ پاس ہو کے آئے ہوئے ہیں. تو آگے ان کو آپ نے سکھانا ہے, ٹھیک ہے, نالج دینی ہے, اسکل دینی ہے, ایکسپوجر دینا ہے. تو اگر آپ ان کی سمجھیں ان کی کیپیسٹی ہی نہیں ڈیولپ ہوئی ہوئی, تعلیمی نظام جو ہمارا اسکولنگ کا سسٹم ہے ان کو کرٹیکل تھنکنگ نہیں سکھائی ہوئی, ان کو پرابلم سالونگ اسکلز نہیں دکھائی ہوئی, ان کو ایکسپریشن نہیں سکھایا ہوا کہ ہاؤ ٹو ایکسپریس دیم سیلف, ان کو پریزنٹیشن اسکلز نہیں ہے. تو آگے جا کے آپ ان کو ہارورڈ بھی بھیج دیں گے, پرنسٹن اسٹینفرڈ بھی بھیج دیں گے, تو وہ ان کا نہیں کچھ بگاڑ سکیں گے. تو سب سے ایک جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ اس طرح ڈیزائن نہیں ہے کہ ہم ہائی اچیورس پروڈیوس کریں, ہم گلوبل لیڈرز پروڈیوس کریں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم جو ہے اس کو بھی وائر کریں, ریکنفیگر کریں, اور اس کو ایسا کریں جو کہ 21st سینچری اسکلز ہیں. جس طرح اب آپ دیکھیں کہ یورپ میں, یو کے میں, چائنا کے اندر پروگرامنگ سکھا رہے ہیں اسکول میں, کوڈنگ. تو ہمارے اسکولز میں بھی کوڈنگ سکھائیں, اور کوڈنگ سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ پروگرامر بنے آ کے اور موبائل ایپ ڈیولپمنٹ کریں یا سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کریں. اس کا مقصد یہ کہ وہ آپ کو جو ہے نا تھنکنگ اسکلز, آپ کی پرابلم سالونگ اسکلز آپ کی امپروو کرتی ہے. تو ہمیں ڈیجیٹل ایج کے لیے پریپیئر ہونے کی ضرورت ہے, اور اس میں ایک جو مین کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اسکولنگ سسٹم جو ہے دیٹ نیڈس ٹو بی امپرووڈ. پورا کریکولم آپ نے پتہ نہیں یا شاید پاکستان میں شاید پڑھا نہیں ہے یا پڑھا ہے یا نہیں. ہم نے تو میٹرک میں اور انٹر میں ایک ہی طرح کی کمپیوٹر پڑھی ہے, اور اس میں بھی جی واٹ از سی پی یو, واٹ از ماؤس, واٹ از کی بورڈ, اس لیول کی ابھی بھی ہمیں چیزیں پڑھائی جا رہی ہیں. تو بالکل ایک آپ کا بڑا ایک زبردست پوائنٹ ہے کہ کریکولم کو اور ساری چیزوں کو ریوائیو ہونا چاہیے. لیکن ابراہیم بھائی اس طرح کی باتیں اگر میرے سے بے اختیار آدمی کہہ رہا ہے کہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے, وہ تو ٹھیک ہے, آپ تو ایک ڈیسیجن میکر اور ایک پوزیشن میں بیٹھے بندے, تو آپ اس حوالے سے چیزیں کوئی امپلیمنٹیشن کی طرف کچھ اسٹیپس لے رہے ہیں ان چیزوں کو ریوائو کرنے میں اور ریورٹ کرنے میں؟ دیکھیں, میں جب پبلک پالیسی میکر سے ملتا ہوں تو مجھے بہت ہی مایوسی ہوتی ہے. اچھا. اور پیپل ان گورنمنٹ, پیپل ان لیٹ سے پوزیشن جس میں وہ فیصلے کر سکتے ہیں. میں نے ایک جو ہے 3-4 سال پہلے ایک ایجوکیشن منسٹر تھے, ان کو کہا کہ آپ کوڈنگ شروع کریں, کیونکہ یو کے میں 70% اسکولز, یو ایس میں, اسکینڈینیوین کنٹریز میں, چائنا میں, ہر جگہ کوڈنگ سکھا رہے ہیں, اور پاکستان کو لیپ فراگ کرنا ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 4th انڈسٹریل ریولوشن جو ہے یہ آئی ٹی کی ہے, اے آئی کی ہے, مشین لرننگ کی ہے, ڈیٹا سائنس کی ہے, میجورٹی 80% جابس فیوچر میں آئی ٹی کی ہے. اور آئی ٹی جو ہے وہ اتنی بڑی اکانومی ہے کہ اب آپ کے سامنے ہے کہ اب انڈیا کی $150 بلین کی جو ہے نا آئی ٹی ایکسپورٹس ہیں, اور ہمارا ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے وہ تقریباً $300 بلین کا ہے. تو سمجھے آدھا پاکستان تو وہ صرف آئی ٹی سے چلا رہے ہیں. تو آئی ٹی کے اندر بہت زیادہ اپورچونیٹی. میں نے ان سے کہا کہ آپ بیسک لیول پہ کہیں جو ہے نا کوڈنگ اسٹارٹ کریں. تو کیا جواب آیا؟ انہوں نے کہا کہ آپ نہیں جانتے ہمارے جو اسکولز ہیں نا وہ صومالیہ کے لیول پہ چل رہے ہیں. تو مجھے میں نے دیکھا کہ جب اس لیول پہ اتنی مایوسی ہو اور کچھ کرنے کی ان کو لگن نہ ہو, وہ بس جسے کہتے ہیں کام چلانے کی فکر میں ہو, وہ کچھ بہتر نہ کرنا چاہتے ہوں, کچھ بڑا نہ کرنا چاہتے ہوں, کچھ نیا نہیں کرنا چاہتے ہوں, تو آپ کو آگے سے خود بھی مایوسی ہوتی کہ ان کے کیا آپ جو ہے نا ان سے کر سکتے ہیں, ہو سکتے ہیں. ایجوکیشن منسٹر ہے تو پھر تو وہ ڈیسیژن میکر بھی ہیں اور پالیسی میکر بھی ہیں, اور وہ آپ کو انفارمیشن دے رہے ہیں, اطلاع دے رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے. ایک اور صوبے کے ہیڈ تھے, ان سے میں نے کہا, وہ جب میں ان سے پہلی میری ملاقات تھی تو انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر تحصیل میں یونیورسٹی بن جائے. اچھا. میں نے ان سے کہا کہ اس سے تو جو ہے نا کوئی برا آئیڈیا ہو نہیں سکتا. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے نا چاہتے ہیں کہ تعلیم عام ہو, جو ہے یونیورسٹیز کھولیں. تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں, ایکسیس ٹو ایجوکیشن یا ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن کا مطلب یہ ہے کہ ہر لیٹ سے 3 hours ڈرائیو پہ آپ کے پاس
ایک سینٹر آف ایکسلنس ہو, ایک ایسی اسٹیٹ آف دا آرٹ یونیورسٹی ہو جس میں ریزیڈینشیل لائف, آپ کی ایکیڈیمک لائف, ٹھیک ہے, لیبس, ریسرچ لیبس, فیسلٹیز, ایتھلیٹکس, ٹھیک ہے, ہر چیز ٹاپ ناچ ہو. اب آپ یونیورسٹی بنا دیں لیا میں, یا آپ معذرت ہے کسی اور بیکورڈ ترین جو ہے نا پسنی میں یا ادھر ادھر, آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے. 3 hours ڈرائیو پہ ایک سینٹر آف ایکسلنس بننا چاہیے. تو اس سے مجھے یہ ریئلائز ہوتا ہے کہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. اب ایک اور ہے صاحب, انہوں نے ایک بار کہا کہ ہماری جب حکومت آئے گی تو پلے گروپ میں بھی PhD پڑھائیں گے. تو یہ نام تو میں خیر نہیں پوچھنا چاہوں گا, لیکن سلوٹ ہے ان صاحب کو. ویسے اس سے مجھے یہ آئیڈیا ہوا کہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں اور ڈیسیژن میکرز ہیں, ان کو تو تعلیمی نظام یا انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن کیا ہے اور PhD کیا ہوتی ہے, اور یہ کہ کریکولم کیا ہے اور ڈیولپمنٹ کیا ہے اور لوگ سیکھتے کس طرح ہے اور علم کیا ہے, تو ان کی امپورٹنس کیا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ بجٹ کم سے کم ہوتا جاتا ہے HEC کا, اور صوبے جو ہیں ادھر بھی یہ سب سے ایک BC گریڈ منسٹری سمجھی جاتی ہے. تو یہ کہ ہم ان کو بھی سوللی بلیم نہیں کر سکتے, کیونکہ ہم شہری ہیں پاکستان کے اور یہ ملک ہمارا ہے, ان کا نہیں ہے, اور ہم نے خود آگے بڑھنا ہے, اور ہمیں اپنا رول جو ہم پلے کر سکتے ہیں وہ ہم نے کرنا ہے, وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کریں. رائٹ, بڑا آپ نے زبردست بتایا. اچھا ابراہیم بھائی, آپ نے بتایا کہ ایجوکیشن سسٹم یہ اور بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہے جس کا آپ اظہار بھی کر رہے ہیں, اور اوور آل بھی ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سچویشن سے پاکستان پر چھوڑ کے باہر جانا چاہتے ہیں. برین ڈرین, جو ہمارے پاس اچھا دماغ ہے, جو اچھا سیکھ جاتا ہے, پڑھ جاتا ہے, وہ پھر باہر جانا چاہتا ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے. تو ایسے تمام لوگوں کو آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے, باہر جائیں یا رک جائیں, اور رک جائیں تو کس بیس پہ, اگر اتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہے تو؟ دیکھیں, میرے ایک رشتہ دار میرے سے مشورہ کرنے آئے, انہوں نے کہا کہ مجھے آفر ہو رہی ہے کہ میں جو ہے نا کینیڈا کی امیگریشن لے لوں. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ پیپر پینسل بھی ساتھ جو ہے نا رکھیں. اچھا. اور ہم نے جو ہے نا کچھ کاسٹ جو ہے نا وہ لکھیں. اب فرض کریں کہ پاکستان میں اگر آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھانا ہے تو آپ امریکن بورڈ جو ہے نا ٹاپ ڈاکٹر کو ایک دن میں مل سکتے ہیں. آپ کسی بھی لیڈنگ اسپتال چلے جائیں, آپ کو ایکسیس ہے. آپ اگر کینیڈا میں ہوں گے, امریکہ میں ہوں گے, UK میں ہوں گے, آپ کو 2 سے 3 ماہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اگر آپ نے کوئی سرجری کرانی ہے تو آپ جو ہے 1 ہفتے کے نوٹس پہ دنیا کی کون سی بھی سرجری کرانا چاہتے ہیں وہ ایک لیڈنگ آپ کا فزیشین اس کو کر دے گا. ادھر جو ہے وہ 4 5 6 ماہ کا گیپ ہے. اچھا, ہیلتھ کیئر کے سسٹم میں اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کا سر پھٹ گیا. کینیڈا میں ایک ہسپتال میں تھا, کیونکہ میں انڈر گریڈ میں کینیڈا میں تھا, پھر میں نے UK سے ماسٹرز کیا, تو 2-3 ملک میں رہا ہوں, پھر دبئی میں کچھ عرصہ رہا میں آن اینڈ آف. تو اس کا سر پھٹ گیا اور ہم ایمرجنسی میں بیٹھے ہوئے تھے, اور یقین کریں کہ ہمیں کوئی 1.25 گھنٹے بعد انہوں نے جو ہے نا کاٹن گاز اور وہ سارا کرا کے اس کو کلین اپ کیا. اور بالکل چھوٹا سا جو ہے نا ایک وہ پروسیجر بھی نہیں تھا, آپ سمجھیں کہ اس کو فرسٹ ایڈ چاہیے تھی. تو پہلی تو بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہیلتھ کیئر ہے, تو ہیلتھ کیئر کا متھ جو ہے نا وہ لوگ اپنے دماغ سے نکال دیں. ہیلتھ کیئر از پور, اور کوئی ایکسیس ٹو کوالٹی ہیلتھ کیئر ادھر آپ کو نہیں ملے گی, اور ملے گی تو بہت دیر ملے گی, اور اسی کوالٹی کی نہیں تو بہتر جو ہے وہ آپ کو ہیلتھ کیئر پاکستان میں مل سکتی ہے. اور یہ بھی آپ کو مائنڈ میں رکھنا چاہیے کہ پاکستانی ڈاکٹر جو ہیں دنیا کے لیڈنگ ڈاکٹرز ہیں, اور ان کی دنیا میں ڈیمانڈ ہے. امریکہ میں, UK میں, آئرلینڈ میں, آپ جہاں بھی جائیں گے لیڈنگ ڈاکٹرز پاکستانی ہیں. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں, ایجوکیشن میں نے ماسٹرز کیا UK سے, تو ہم جا کے UK گورنمنٹ کے بہاف پہ اسکولس کو اسیس کرتے تھے. آپ یقین کریں کہ انگلینڈ کے اندر, جو کہ دنیا کی 5th لارجسٹ اکانومی ہے اور مطلب لیڈنگ کنٹریز آف دا ورلڈ ہے, بیڑا غرق ہوا ہوا ہے ان کے پبلک اسکول سسٹم کا. پرسیپشن تو بہت ڈفرینٹ ہے ویسے. جی, اور سٹی سینٹر میں ایک اسکول تھا جدھر میں گیا, اور ادھر ان کے پاس فرنیچر بھی صحیح نہیں تھا, اور بالکل ہی 3rd کلاس قسم کا ان کا انفراسٹرکچر تھا, اور جو فیکلٹی تھی وہ بھی کنفیوز تھی, کیونکہ کچھ امیگرینٹس آئے ہوئے تھے, وہ کچھ ایسے ممالک سے تھے ان کو زبان نہیں آتی تھی انگلش, تو باقی کلاس کا ٹائم ضائع کر رہے تھے, اور پوری کلاس سفر کری تھی, اور پورا ہی ایک جو ہے نا بہت ہی خراب حالات تھے. ڈرگس تھے, گینگز تھے, اسٹیبنگ تھی. انگلینڈ US میں آپ کو پتہ ہے شوٹنگ ہوتی ہے ہائی اسکولس کے اندر, بڑی کامن ہے. تو ادھر, اور آپ جو بھی تھوڑے سے کچھ کامیاب لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں, وہ باہر جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولنگ میں اپنے اولاد کو, بچوں کو ایڈمٹ کرتے ہیں. تو باتیں سن کے ویسے عجیب سی خوشی ہو رہی ہے, حوصلہ ہو رہا ہے کہ یار پاکستان میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں, اتنی پرسیپشن بنائی ہوئی ہے کہ باقی دنیا کے حالات بھی بہت اچھے ہیں. اور اگلی بات یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے کاسٹ بینیفٹ انالیسس جو میں نے اس دن کیا, فرض کریں آپ $1 لاکھ کماتے ہیں, اور اگر گورنمنٹ جو ہے وہ $50,000 سے $55,000 لے جائے, اور اینڈ میں وہ آپ کو یہ چیزیں دے, تو آپ کو قبول ہے؟ ٹھیک ہے.
تو ادھر جو ہے آپ بہتر لیول کی کوالٹی ہیلتھ کیئر, بہتر لیول کی کوالٹی ایجوکیشن اور بہتر کوالٹی آف لائف اوور آل پاکستان میں گزار سکتے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے عظیم دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے, اور اس سے عظیم دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے, اور آپ ادھر جو بننا چاہیں وہ آپ بن سکتے ہیں, اور جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, اور جس بلندی کو آپ چھونا چاہیں وہ آپ چھو سکتے ہیں. اور اس کے لیے صرف آپ کو محنت کرنی ہے. اور ادھر آپ کے پاس درجنوں ایگزامپلز ہیں جو لوگ کچھ بھی نہیں تھے اور انہوں نے محنت کی, لگن سے جو ہے کام کیا, اور انشاءاللہ میں آپ کے سامنے کہ ماشاءاللہ سے وہ بالکل جو ہے نا ٹاپ پہ ہیں. کسی بھی آپ پیشے میں دیکھ لیں, کاروبار میں دیکھ لیں, کسی بھی آپ سیکٹر میں دیکھ لیں, پاکستانی جو ہے دنیا کی لیڈنگ جو انہوں نے ٹائٹلز اور ایوارڈز اور جو ہے نا کلیمز حاصل کیے ہیں. تو ادھر جو آپ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں, ایسی کوئی پاکستان میں ہنڈرنس نہیں ہے. دوسرا یہ دیکھیں یہ ملک ہمارا اپنا ہے, یہ کسی کا نہیں ہے, کسی کی جاگیر نہیں ہے, ٹھیک ہے, کسی کی ملکیت نہیں ہے, کسی خاندان کا نہیں ہے, کسی نے اس پہ حکمرانی نہیں کرنی سوائے عوام کے اور ہمارے. تو ہم نے اس کی لگام جو ہے نا وہ حاصل کرنی ہے. بات یہ میرے خیال سے ابھی جو آپ بات کر رہے تھے, میرے خیال سے ہم آپ جیسے لوگ جو ہیں اگر تو اچھی کوالٹی ایجوکیشن اور ہیلتھ نہ بھی ملے تب بھی ہمارا جینا مرنا نہیں پہ ہے. ہماری وابستگی تو اس کے نظریے کے ساتھ ہے بیسکلی جو آپ بیان کرنے لگے. دیکھیں ایجوکیشن کو تو میں آپ نے کہا نا کہ اچھی ایجوکیشن, اب آپ جو میں آپ کو یہ بات کی ہے یہ لوگ کیوں نہیں اس طرح سوچتے, اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ دیکھیں تعلیم جو ہے نا عام نہیں ہوئی, لوگوں کو سوچنے کی صلاحیت نہیں دی گئی. یہ روٹ لرننگ کا جو سسٹم ہے یہ کیوں ہے کہ لوگ سوچ نہیں سکیں, کریٹیوٹی نہ ہو ان میں, پرابلم سالونگ سکلز نہ ہو, آئیڈیاز نہ آئیں. اب آپ دیکھیں کہ میں ایک واقعہ مجھے کسی نے بتایا کہ کسی سندھ کے بیکورڈ علاقے کے اندر ایک پولیٹیشین تھا, تو اس نے جا کے جو ہے نا اپنے ایم پی اے تھا وہ ایم این اے کو کہا کہ وہ میرا جو مخالف ہے نا اس نے میرے حلقے میں اسکول اپروو کرا دیا ہے. اچھا, تو بڑی اس نے یہ میرے خلاف سازش کی ہے. تو اس نے کہا اس کا بہترین بدلہ یہ ہوگا کہ تم اس کے حلقے میں اسکول اپروو کرا دو, تم بھی سازش کرو. تو جب اس کو یہ سمجھا جائے کہ لوگ کہیں کہ عوام جاہل رہے, پڑھے نہ لکھے نہ. اب آپ دیکھیں کہ 22 کروڑ کا ملک ہے اور 20 لاکھ لوگ یونیورسٹیز میں صرف پڑھ رہے ہیں, اور اگر آپ میکس 1% بنتا ہے, ڈگری کالجز کو ملا لیں تو 40 لاکھ بن جاتے ہیں. اب آپ ساؤتھ کوریا کو دیکھیں, انڈیا کو دیکھیں, ان کا 30s میں 60s میں 70s میں ہائر ایجوکیشن پارٹیسپیشن ریٹ ہے. اچھا, ہائر ایجوکیشن کے اندر جو بلیف ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, وہ یہ کہ اگر آپ کے پاس لویسٹ پورسٹ 25% طبقے سے 2 افراد ہیں اور ایک کے پاس یونیورسٹی ڈگری ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے, اب ان کے کیا چانسز ہیں کہ یہ امیر ترین 25% میں شامل ہو جائیں. جس کے پاس یونیورسٹی ڈگری نہیں ہے اس کا 1% چانس ہے اچھا کہ وہ اپنی زندگی میں امیر ترین 25% میں شامل ہوگا, اور جس کے پاس یونیورسٹی ڈگری ہے اس کا 40% چانس ہے. اچھا, تو یہ ہائر ایجوکیشن جو ہے یہ گیم چینجر ہے اور یہ سوشل موبلٹی کو پروموٹ کرتی ہے. اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ادھر ایک صاحب تھے جو شوفر تھے, ڈرائیور تھے. اچھا, اور ان کا جو ان کی سمجھیں کہ 55 ایج تھی, ان کی میکسیمم تنخواہ 35,000 ہوگی, 40,000 ہوگی, اسی پہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ آ کے میکس پیک ہو گئی. اچھا, ان کا جو بیٹا ہے اس نے یہاں سے پڑھا اور یہاں سے پڑھ کے اس نے ماسٹرز بھی کر لیا فزکس میں, اس کو پھر کوئی اسکالرشپ مل گئی, اس نے پی ایچ ڈی کر لی, آج وہ 1.5 لاکھ روپے کما رہا ہے ماہانہ, اور اس کی 28-29 سال عمر ہے ڈرائیور کے بیٹے کی. اچھا اچھا, تو جو ڈرائیور تھا اس نے پوری زندگی لگا کے 55,000 جو ہے نا 55 سال کی عمر میں 35-40 ہزار پہ وہ آیا, اور اس کے بیٹے نے شروعات ہی 1.5 لاکھ سے کی. تو اب جو ہے یہ جو ہے یہ پوری زندگی چینج ہو گئی, اس کی نسل چینج ہو گئی. تو جو اوبیسلی امپورٹنس آف نالج ہے یہ بہت ضروری ہے, اور یہ ایک بیسک چیز ہے جو کہ زندگی میں آپ کو سامنے رکھنی چاہیے. بالکل فیئر انف. اچھا ابراہیم بھائی, آپ نے دوران کنورسیشن اردو کے بڑے اچھے کچھ الفاظ استعمال کیے ہیں, تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی عمر کا اکثر حصہ لاہور میں گزرا ہے, تو یہ جو آپ نے درسگاہ کا ورڈ یوز کیا ہے, 2 تہائی کا ورڈ یوز کیا, تو یہ اردو کی اتنی کہاں سے آپ کو بینگ لاہوری تو میرے خیال آپ نہیں ہیں, آپ اپنے وہ کیا کہلاتے ہیں ویسے, کراچی آئٹ یا لاہوری یا اردو؟ نہیں, میری تو یہ ہے کہ پوری زندگی جو لاہور میں گزری ہے. بالکل, لیکن یہ کہ میرے والد اور والدہ اور میرے دادا دادی نانا نانی ان کو جو ہے وہ اردو سے, ادب سے اور اردو زبان سے, اور مجھے خود بھی شاعری سے اور اس سے جو ہے وہ لگاؤ تھا, تو اس کی وجہ سے جو ہے تھوڑی سی اردو میری ہوگی کوئی مناسب. میں یہ نہیں سمجھتا کہ بہت اچھی ہے. نہیں بہت. اور اب تو آپ کو پتہ ہے آج کل کی جو جنریشن ہے ہمارے جیسی,
اس کو نہ اردو آتی نہ انگریزی آتی ہے, بڑا عالمی ہے. تو ہم تو اپنے آپ کو اسی میں کلاسیفائی کرتے ہیں. نہیں یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ نے انگلش کی سپریمیسی کو تھوڑا سا توڑا ہے, ذرا آپ قومی زبان کو بھی فخر سے استعمال کر رہے ہیں, یہ ایک پازیٹیو چیز ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہوں گا ابراہیم بھی, بڑی ینگ ایج کے اندر آپ ون آف دا ینگسٹ آپ جو ہیں وہ سی ای او ہیں یا اونر ہیں کسی بھی ایجوکیشن ادارے کے, تو جب ٹرانسفارمیشن آپ کا پورا پروسیس ہو رہا ہے شروع میں بندہ بہت گھبراتا ہے. مطلب میں تو آج پوڈ کاسٹ کروں, مطلب ذاتی ایکسپیرینس بتاؤں تو کسی زمانے میں مجھے لگتا ہے کہ بولنا میں کبھی بھی نہیں, مطلب دنیا کا میں ہر کام کر سکتا ہوں لیکن کبھی کیمرہ فیس نہیں کر سکتا. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کرکٹ کھیلتے ہوئے جو سب سے مشکل ہوتی تھی وہ میچ جیتنے کے بعد جو وہ انٹرویو دینا لگتا تھا. تو آپ جب پہلی بار اسٹیج پہ آئے, جب آپ پہلی بار مائک کے سامنے آئے, تو وہ شروع میں گھبراہٹ ہوئی تھی, کیسا ایکسپیرینس رہا جب آپ شروع کر رہے تھے یہ؟ جی یہ تو دیکھیں دنیا کے جو بہترین سمجھے مقررین ہیں وہ ان کو بھی یہ ایشو رہا ہے. ویسے میں جنرلی آپ کہہ رہا ہوں کہ اوباما جو ہے اس کو لوگ کہتے ہیں کہ ہی از دا فائنسٹ اسپیکرس, ون آف دا فائنسٹ اوریٹرز ان دا ورلڈ. اس کی جو پاور ہے کمیونیکیشن کی وہ بالکل, اس کی پرسویشن کی جو اسکل ہے کہ ہزاروں کا کراؤڈ ہو اور وہ اس کی مٹھی میں ہوتا ہے. اور اس نے بھی وہ کہتے ہیں میں نے اس پہ کام کیا ہے, اس نے کوچنگ لی ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں ڈفرینٹ, اس پہ ایک مووی بھی ہے شاید دا کنگ اسپیچ, کنگ جارج نے وہ کوئی تقریر کرنی تھی اور یہ سارا کچھ. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ جب ایک چیز میں آ جاتے ہیں, ریپیٹڈلی کرتے ہیں, تو اس میں وہی پریکٹس کی بات ہے, آپ کی ایک اسکل ڈیولپ ہو جاتی ہے, ایک کمفرٹ لیول آ جاتا ہے. لیکن بڑے بڑے لوگ ہیں جو کہ میں پڑھتا ہوں دیکھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے بڑے مواقعوں پہ ان کو جو ہے نا نروسنیس یا انگزائٹی ہوتی ہے. تو یہ بس ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ جب پہلے دن اگر آپ میرا شروع میں انٹرویو لے رہے ہوتے تو شاید اتنی فلوئنسی نہ ہوتی. اب وہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ یو ڈیولپ اینڈ یو. سب سے پہلے والے میں گھبراہٹ ہوئی تھی اسٹیج پہ آتے ہوئے؟ ہاں ہوتی ہے, اوبیسلی ہوئی تھی, نیچرلی ہوتا ہے. آپ سوچتے ہیں کہ لوگ, سب سے بڑی چیز ہوتی ہے پبلک انگزائٹی کہ لوگ کیا سوچیں گے. ایسا ہی کہ یہ سب سے, اگر کوئی اور بھی اس پہ کام کر رہا ہے پبلک اسپیکنگ پہ کیا, تو سب سے امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو فکر یہ ہوتی ہے سب سے زیادہ کہ لوگ کیا سوچیں گے, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, اگر کوئی غلط بات نکل گئی پھر کیا ہوگا. تو یہ اوور تھنکنگ ہے. یہ جب آپ انگزائٹی سے آپ نکل آئیں تو آپ کیجولی فریلی آئیڈیاز ایکسچینج کریں. آپ کو کچھ نہ کچھ نالج ہونی چاہیے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں اسٹیج پہ ہوتے ہیں, دے ناٹ میکنگ اینی سینس. تو یہ کہ ان کو دیکھ کے بھی ہمیں کانفیڈینس ہوتا ہے کہ وہ بس چل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہوتے تو بس. ڈاکٹر صاحب کی شہادت کے بعد آپ کی لائف میں کیا میجر بڑا چینج آیا؟ یہی ہوتا ہے کہ دیکھیں باپ جو ہوتا ہے نا وہ چھت کی طرح ہوتا ہے. بالکل. تو جب آپ کا والد نہ ہو تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر چھت نہیں ہے. اور یہ ایک ایسا سمجھیں کہ کسی کے لیے بھی ایسا لاس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ایک ان امیجنیبل لاس ہے, آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ایسا ہو سکتا ہے, اور آپ کا جو ہے ارریپلیسیبل لاس ہوتا ہے. بالکل. کہ کوئی دنیا کی چیز اس کو جو ہے نا اس کا رد و بدل یا اس کو ریپلیس نہیں کر سکتی. جو باپ کی شفقت ہوتی ہے, باپ کا پیار ہوتا ہے, اس کا خلوص ہوتا ہے, جو اس کی محبت ہوتی ہے, جس طرح وہ آپ کا خیال رکھتا ہے, جس طرح وہ ایک سائے کی طرح آپ کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ہے کہ یقیناً بڑی جو ہے وہ تکلیف دہ وہ تھا پورا فیز, اور آپ سیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے غم کو ہینڈل کریں. لوگ ہیں, افراد ہیں, خاندان ہیں, ٹھیک ہے, دوست احباب ہیں, تو ان سب کو کیسا ساتھ لے کے چلیں اور آپ جو ہے ایک اسٹرانگ فیس جو ہے نا پٹ اپ کریں. تو اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے تقویٰ. کہ میرا جب والد صاحب کے ساتھ ڈسکشن ہوتا تھا تو ہمارا اس بات پہ جو ہے وہ اتفاق تھا کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے خوشخبری کا نام ہے. تو اس بات کا یقین بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ جو ہے آخرت جو ہے وہ اس دنیا سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں. اور آپ کو یہ اس بات کا علم ہو کہ یہ ایک عارضی جگہ ہے, ادھر آپ نے ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا. اور آپ کی جو مین سمجھے کمائی ہے یا مین ٹیک اوے ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کتنے لوگوں کا جو ہے وہ ہاتھ پٹایا, کتنے لوگوں کے کام آئے, کتنی نیکیاں کمائی, ٹھیک ہے, اور آپ نے کیسی زندگی گزاری. تو اگر آپ کو اس بات پہ یقین ہو اور آپ کو اعتماد ہو اپنے آپ پہ یا کسی آپ کے قریبی شخص پہ کہ اس نے اللہ کی بندگی کے اندر زندگی گزاری, نیک آدمی تھا, نمازی تھے, پرہیزگار تھے, تو پھر آپ کو اس بات پہ یقین ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ جو ہے وہ نیک ہوں گے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اچھے طریقے سے پیش آئے گا اور ان کو جنت ملے گی. تو وہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو, ایمان ہو, تقویٰ ہو, تو آپ کو ایک بہتر طریقے سے آپ جو ہے نا گریف کو, دکھ کو, سیڈنس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. تو اوبیسلی بڑا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ اس میں ایمان بڑا ضروری ہے آپ کے اندر, تقویٰ, یہ آپ کو مین چیز جو ہے وہ ہیلپ کرتی ہے.
تو آپ کو ان کی سب سے زیادہ کیا بات یاد ہے؟ ان کا جو آپ نے ایک بار ایک واقعہ بھی شیئر کیا تھا، ان کا جو طریقہ تربیت تھا بڑا انٹرسٹنگ تھا، آپ کو ایک شرٹ گفٹ دی طرح، وہ واقعہ بیان کریں، وہ کیا ہے؟ پہلے تو میں نے جب مجھے یاد آتا ہے کہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے گاڑی چلانا سکھائیں. اچھا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن ہمارا جو ڈرائیونگ ٹیسٹ اور انسٹرکشن کا لیسن کا ٹائم ہوگا نا، وہ ہوگا صبح 4 بجے. میں نے کہا یہ کیوں ہے؟ انہوں نے کہا فجر سے پہلے جو ہے وہ ہم گاڑی تمہیں سکھائیں گے اور پھر جا کے نماز فجر سے پہلے. جی. اچھا. تو بیسکلی وہ عادت بنانا چاہ رہے تھے کہ یہ فجر کی نماز مسجد میں پڑھنا سیکھے. اچھا. اور ایک بار وہ میرے لیے ایک شرٹ لے کے آئے 27 نمبر کی. اچھا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ میرے فیوریٹ فٹ بالر کا نمبر ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں لایا، میں اس لیے لایا ہوں کہ تمہیں پتہ لگے کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے، 27 تمہیں یاد رہے یہ. تو اس طرح کی ان کی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں. کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں، کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، اور پیار محبت سے ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو کام پیار محبت سے ہو سکتا ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہو سکتا. تو زندگی میں ہم بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں، ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، کچھ لوگ غلط الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ کہ ہمیں ہر کسی کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھنا چاہیے. اور جو کام جس طرح وہ کہتے تھے پیار سے ہو سکتا ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو اس میں یہ کہ اینڈ میں ڈفرینس جو ہے وہ سمجھے 5 سے 7% کا ہی آتا ہے پرفارمنس اور ڈلیوری میں. لیکن یہ کہ لوگوں کے اندر خوشیاں بانٹنی چاہیے اور لوگوں کے کام آنا چاہیے، اور پیار محبت جو ہے نا اس کے ساتھ آپ کا ان سے سلوک. تو یہ جو ہر وقت آپ کے چہرے پہ اسمائل سے جو ہوتی ہے، یہ بھی والد صاحب سے انہیریٹڈ ہے میرے خیال سے. جی. ان کے بارے میں لوگ یہی کہتے تھے کہ وہ ہر وقت ہنستے رہتے ہیں، مسکراتے رہتے ہیں، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ سنت اصول بھی ہے، اور یہ کہ اس میں آپ کی سمجھیں کہ نیکی بھی لکھی جا رہی ہے. اور یہ ہے کہ مسکرانا اور ہنسنا ایک اچھی بات ہے. زبردست. اور میں سب کو یہ ترغیب کرتا ہوں کہ سب ہنستے مسکراتے رہیں. بالکل بالکل. نہیں، بڑی پازیٹیو وائب پہ آپ نے بات کی ہے. تھوڑا شفٹ میں کرنا چاہوں گا ڈسکشن کو، ہمارا بالکل اینڈنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں. انٹرنیٹ کا آج کل بہت زیادہ ظاہر ہے، ہر کوئی سوشل میڈیا کنزیوم کرتا ہے. آپ بھی ماشاء اللہ بہت ایکٹیو ہیں انسٹاگرام پہ، ٹویٹر پہ. لیکن ہم کچھ سوشل پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹاکسٹی بہت بڑھ رہی ہے. جس طرح پولرائزیشن بڑھ رہی ہے، اس طرح ٹاکسسزم بھی جو ہے نا بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. تو آپ کس طریقے سے اس کو ڈیل کرتے ہیں؟ بہت زیادہ کوئی نیگیٹو وائب ہے یا کوئی ہیٹ مل ہے، تو کس طریقے سے آپ ڈیل کرتے ہیں اس کو؟ اس کی جو میں بنیادی وجہ دیکھتا ہوں وہ یہ کہ لوگوں کے اندر جو برداشت ہے اور آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرنا اور آئیڈیاز کو اپوز کرنا، ٹھیک ہے، اس کی ان کے اندر صلاحیت کی میں تھوڑی سی کمی دیکھتا ہوں. اس میں یہ کہ فرض کریں آپ کے ساتھ کوئی شخص ہے جو کہ اختلاف کرتا ہے، اور یا آپ نے کسی کے ساتھ اختلاف کرنا ہے، تو وہ ایک خوبصورتی ہونی چاہیے اس کے اندر ایک عزت اور وقار کے اگلے کی جو ہے وہ آپ رسپیکٹ مینٹین رکھیں. آپ اس کو بلیٹل نہ کریں، آپ اس کو پرسنل اٹیک نہ کریں، اس کو ایسی کرٹیک نہ کریں جس سے اس کا دل دکھے. تو یہ ہماری ایک جو سمجھیں اس طرح مینرز ہیں کہ اوور ڈائلاگ اینڈ اے ڈبیٹ، کہ پہلا جو اصول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں کسی سے ڈسکشن کرنے، یو نو کہ دیر از اے چانس کہ میں غلط ہو سکتا ہوں. لیکن ادھر آج کل ایسا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں میں ٹھیک ہوں اور پوری دنیا جو ہے نا وہ غلط ہے، اور اس کو ابیوز بھی کرتے ہیں. ایمپتھی نہیں. اور یہ ٹرولز بھی ہیں بے تحاشا، ہزاروں لاکھوں کروڑوں، اور وہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور بد زبانی اور بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا ایک دوسرے کے ویوز کو انڈرسٹینڈ کر سکیں، ٹھیک ہے، اور رسپیکٹفلی جو ہے نا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کر سکیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم صلاحیت رکھیں کہ ہم جو ہے سنتھسائز کر سکیں آئیڈیاز کو. یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اگر آپ کی ایک بیسک چیز ہے، آپ کا ایک پرنسپل ہے، تو آپ اگلے کی بات کو سمجھ کے اس کو بھی ایویلیویٹ کر سکیں. بالکل، ویری امپورٹنٹ. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ آج کل اتنا پریولنٹ نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے بائی پولر سوسائٹی ہو گئی ہے، اور کوئی لیڈرشپ بھی ایسی ہے جو کہ جو ہے وہ اس طرح کی چیزیں پروموٹ کرتی ہے اور لوگ اس سے سیکھتے ہیں، اور عوام میں اور اس طرح کی جو ہے نا پولرائزیشن آتی ہے، بدتمیزی، بد اخلاقی اور گالی گلوچ کا کلچر عام ہوتا ہے. تو ان کو لیڈرز کو بھی چاہیے کہ رول ماڈل بنے، یہ اوے تو کی سیاست نہ کریں، اور یہ رسپیکٹفلی ادب سے، احترام سے، بڑوں سے، چھوٹوں سے، اپنے مخالفین سے ان سے اس طرح بیان کریں کہ وہ جو ہے ان کا بھی جو ہے وہ عزت میں یا اس میں کوئی کمی نہ آئے. بے شک وہ دنیا کے بدکار اور بدترین اور کرپٹ اور ایسے جس طرح مرضی ہو، لیکن آپ ان کو ایک ایسے پیار سے ان کے پیش آئیں اور ان کو ایک ایسا رویہ دیں کہ وہ بھی مائل ہوں آپ کی طرف، اور وہ بھی اچھے کردار اور اچھے اخلاق اور توبہ کی طرف آئیں. اس کے بحیثیت اس کے کہ وہ کمپیریزن میں کہ وہ آپ سے ریپیل ہوں اور وہ کہیں مجھے نفرت مل رہی ہے، وہ تو اس طرح کر کے
پیار کا جو پیار بانٹے ہیں محبت. بالکل. اچھا آپ کی گفتگو سن کے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو ILM اور UMT کا جو ویژن مشن تھا اس میں بھی نارمز اینڈ ویلیوز کی تعلیم و تربیت بہت اس کا کردار تھا. تو اس پہ کام ہو رہا ہے یونیورسٹی میں کوئی نارمز اینڈ ویلیوز کی اس میں تربیت والے ایلیمنٹ پہ؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم جو ہے اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے وہ ایکیڈیمک اور پروفیشنل اور ایسی چیزیں ہوں کہ جس میں وہ ان کی اسپریچول انلائٹنمنٹ ہو, کہ جو ایسی ایتھکس ہیں جو مورلز ان میں ہونے چاہیے وہ ہوں. اب ہم ایک ایسی ریپرزینٹیو باڈی لیتے ہیں جس میں پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں, ہر بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں, سوشو اکنامک کلاس سے آتے ہیں, ہر میرٹ کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. تو اس میں یہ کہ ان کی ایک پاکستانی یوتھ کی ریپرزنٹیشن ہے. اب ہماری جب وہ باؤنڈریز کے اندر آ جاتے ہیں تو ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں اور ایسی جو صحیح چیزیں ہیں اس کی طرف ان کو انکریج کریں, اور جو غلط چیزیں ہیں اس سے ان کو جناب ان کو اصلاح کریں, ان کو بتائیں کہ یہ آپ کے حق میں نہیں ہے, یہ آپ کو زندگی اور آخرت دونوں میں اس سے رسوائی ہوگی. ڈرگز ہیں, ریلیشن شپس ہیں. تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو جو ہے نا ایسی تربیت کر سکیں ان کی کہ یہ کامیاب زندگی گزار سکیں. لیکن یہ کہ آج کل یہ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے, خاص طور سے سوشل میڈیا کی وجہ سے, اور ایسے بھی ماں باپ کی بھی تربیت ایسی نہیں ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کر سکیں. تو جن لوگوں کو اس کی سمجھ ہے ان کا فرض ہے کہ یہ آگے آئیں اور یہ باقیوں کو بھی نیکی کی چیزیں اور اچھی چیزیں عام کریں, بیان کریں, دعوت دیں, تاکہ وہ بہتر انسان بن سکیں. صحیح ہو گیا ابراہیم, تھینک یو سو مچ. ہم پبلک کے کوشچن کی طرف ذرا بڑھتے ہیں. ہم نے انسٹاگرام کے اوپر تقریباً کوئی 8 لوگوں نے 1 گھنٹے کے اندر رپلائی کیے. تو سب سے پہلے یہ عبداللہ جہانگیر ہیں, انہوں نے بڑا ایک سینسٹیو کویشچن کیا, آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں, کہ انہوں نے کویشچن کیا کہ آپ کی رمضان میں جنرل قمر جاوید باجوہ کی سے ملاقات ہوئی تھی, وہ کیسی رہی تھی اور کس سلسلے میں ملاقات تھی؟ وہ میرے ایک جاننے والے ہیں, ان کے گھر ایک افطار تھا, تو اس کے اندر کچھ لوگ تھے 15-20, ان کو انہوں نے مدعو کیا ہوا تھا. اچھا. تو جنرل باجوہ صاحب سے میری کوئی دوسری ویسے ہی ملاقات تھی, پہلی سرسری تھی. یہ اس میں یہ تھا کہ ہم ذرا 2-2.5 گھنٹے ساتھ تھے, اور بھی افراد تھے, تو ان سے کوئی بات چیت کا بھی موقع ملا. اور یہ کہ میں ان کو ایک اپرائٹ پروفیشنل اور کمپیٹنٹ سولجر کی طرح دیکھتا ہوں, اور میں ان کی پوری دنیا کے اندر بھی بہت احترام ہے. بحرین, قطر, عمان, سعودی عرب سے ان کو جو ہے ان کی جو ایفرٹس ہیں اگینسٹ ٹیررزم اور ان کی جو قابلیت ہے ایز اے ملٹری جنرل, اس کو ایکنالج کیا ہوا ہے. تو یہ کہ ایک اچھے آدمی ہیں اور میرے خیال سے نیک نیت ہیں اور پاکستان کے لیے بہتری چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں لوگوں سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ آپ دیکھیں, کوئی بھی آپ کا فرد ہے جو کہ کسی انسٹیٹیوشن کا سربراہ ہے, تو اس کا احترام ہمارے پہ لازم ہے. کہ امیر کی بھی اطاعت اسلام میں بھی ہے. تو یہ کہ آپ پبلکلی اگر ان کو کسی کو سمجھیں ڈیفیم کریں یا کرٹیسائز کریں, تو وہ پورے ملک کے اوپر یا پورے ادارے کے اوپر غلط ریفلیکٹ کرتا ہے, اور قوم کے اوپر بھی لوگ سمجھتے ہیں, پوری دنیا بھی دیکھتی ہے کہ یہ مذاق اڑا ہوا ہے. تو یہ کہ ہمیں رسپیکٹفل رہنے کی ضرورت ہے, اور یہ کہ ہر کسی کے اندر اسٹرینتھس ہیں, ویکنیسز ہیں, جیسے ہم بھی ہیں. تو یہ کہ اوور آل لارجلی میں دیکھتا ہوں کہ ہر کسی کے اندر خیر ہے, اور ہمیں پازیٹیوٹی نہیں چھوڑنی چاہیے. پازیٹیو رہنا بہت ضروری ہے, اور ہر کسی کی آپ پازیٹیو چیزیں دیکھیں. اگر کسی میں 99 برائیاں ہیں, ایک اچھائی ہے, ہمیشہ اس ایک اچھائی کو بیان کریں, تاکہ ایک ہم ایسا معاشرہ تشکیل دیں جو کہ پیار محبت پہ اس کی فاؤنڈیشن ہو, بیسز ہو. اٹس کمپلیٹلی فائن ٹو ہیو ڈفرینس آف اوپینین, لیکن یہ کہ آداب اختلاف جو ہیں اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ. اچھا, دانش کا اگلا کویشچن ہے, شادی کب کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ جی آپ کو دیں گے کارڈ. صحیح ہو گیا. انیب کا کویشچن ہے کہ آپ جم جاتے ہیں؟ جی میں جاتا تھا, ابھی تھوڑی سی سسپینڈ کیا ہوا ہے فزیکل فٹنس ایکٹیویٹی, لیکن یہ کہ آئی ہیو آلویز بین ویری انٹو فٹنس اسپورٹس. ابھی نیٹس بھی میں کرا تھا کچھ عرصہ پہلے کرکٹ کے, تو سوئمنگ, میراتھونس بھی میں بھاگا ہوا ہوں, اور یہ جمناسٹکس بھی میں نے کی ہیں. تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ ایڈونچر اسپورٹس میں بھی اسکائی ڈائیونگ, بنجی جمپنگ, پیرا گلائڈنگ, پیرا سیلنگ, ہر چیز جو ہے وہ زبردست. تو کنٹینیو کیوں نہیں کر رہے, کیوں بریک کیوں آیا ہوا ہے؟ مصروفیات کی وجہ سے؟ ابھی آج کل ایسی کچھ مصروفیات ہیں جس کی وجہ سے وقت نہیں دے پا رہا, لیکن یہ کہ آئی لائک ٹو اسٹے فٹ, اور بالکل بڑا ضروری ہے. عبداللہ جہانگیر کا کویشچن ہے کہ اینی تھنگ اباؤٹ انسٹیٹیوٹ آف لبرل آرٹس ILA, جی کچھ کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ دیکھیں بیسکلی 2 طرح کے نالج جو ہے نا باڈی آف نالجز ہے. ایک یہ کہ سائنسز ہے,
ٹھیک ہے, ایک سوشل سائنسز ہے, اور لبرل آرٹس جو ہے بیسکلی وہ کرتا ہے کہ وہ آپ کی جس سے پہلے بات ہوئی کہ انٹیلیجنسیا جو ہے نا وہ سوسائٹی کے اندر اس بیسکلی اٹ ہیلپس یو انیبلز یو ٹو تھنک. تو جو آپ کی سوسائٹی کے اندر انٹیلیجنسیا ہوتی ہے اس کی یہ باڈی کو سمجھے انہینس کرتا ہے یا اس کو گرو کرتا ہے. اب اس کے اندر فلاسفی آپ پڑھتے ہیں, پولیٹیکل سائنس پڑھتے ہیں, ہسٹری پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ ہو کہ میں دنیا کی تاریخ کے اندر میری کیا پلیسمنٹ ہے, میں کدھر آج کھڑا ہوں. اس کے اندر آپ میتھ بھی پڑھتے ہیں, فزکس بھی پڑھتے ہیں. تو مسلمانوں نے بھی لبرل آرٹس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا, انکریج کیا. اور لبرل آرٹس سے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ لبرلزم پڑھایا جاتا ہے. لبرل آرٹس از اے ڈسپلن اور فیلڈ اینڈ اٹس اے گروپ آف سبجیکٹس. اور وال اسٹریٹ میں آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بزنس اور مینجمنٹ ڈگریز سے زیادہ لبرل آرٹس کی ڈگریز کے گریجویٹس چاہیے, کیونکہ ان کی جو تھنکنگ پاور ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. تو آپ نے بیسکلی کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے مائنڈ کو کھولنا ہے کہ آپ کے پاس ڈفرینٹ ایریاز کا, لبرل آرٹس از اے کاکٹیل آف سبجیکٹس, تو آپ کے پاس ڈفرینٹ ایریاز کا نالج ہو تاکہ آپ ایک بہتر, مور کمپریہنسو اور ہولسم آپ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہو. حیثیت اس کے کہ آپ صرف ایک سبجیکٹ میں, میتھ میں یا آرٹس میں یا کسی ایک سبجیکٹ کے اندر مہارت رکھتے ہوں. تو لبرل آرٹ ایک براڈ بیسڈ انڈرسٹینڈنگ آپ کی ڈیولپ کرتی ہے. اس پہ شیخ حمزہ یوسف کی ٹاک ہے, اگر کوئی دیکھنا چاہے تو. بالکل جی, کوئی دیکھنا ہے تو شیخ حمزہ یوسف کی ریکمینڈ کی ہے ابراہیم بھائی نے ٹاک. عنایا علی کا کوشچن ہے کہ یونیورسٹی میں کوئی سوئمنگ پول کا پلان ہے؟ جی, آپ کو پتہ ہے جب بھی بارش ہوتی ہے تو ایک سوئمنگ پول تو UMT گریز میں بارش کے بن علاوہ جاتا ہے. لیکن یہ کہ انشاءاللہ بالکل ہم نے ایک پلان کیا ہوا ہے, ایک بلڈنگ کی روف ٹاپ پہ اولمپک سائز سوئمنگ پول ہم بنائیں گے جو کہ لیول 6 پہ ہوگا. تو انشاءاللہ جب بنے گا تو آپ لوگ انجوائے کریں گے, الومنائی بھی آ سکتے ہیں. اچھا, الومنائی بھی آ سکتے ہیں, چلیں تو ہم ضرور آئیں گے انشاءاللہ. بالکل. مقصود کا کوشچن ہے کہ آپ کا پالیٹکس میں آنے کا کوئی امکان ہے؟ جی, ابھی تو میں نے بالکل اس کے بارے میں نہیں سوچا, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس پروفیشن سے میرا تعلق ہے اس کے اندر بہت ہی زیادہ آگے جایا جا سکتا ہے اور بہت زیادہ امپیکٹ کریٹ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے اندر جو سروس ٹو سوسائٹی ہے, سروس ٹو دا نیشن ہے, وہ بہت زیادہ ہے. اور آپ بہت زیادہ ڈفرینٹ وائڈ ورائٹی آف جو ہے نا ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے ملتے ہیں, ان سے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں, اور وہ آتے ہیں اور مے بی آپ جوائنٹ پروجیکٹس کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ ڈسکشنز کر سکتے ہیں, اور آپ آئیڈیاز جنریٹ کر سکتے ہیں. ان کو آپ کسی طرف سوچنے پہ لگا سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس کو شیپ کر سکتے ہیں. تو اس میں اتنا امپیکٹ ہے کہ ہمارے پاس اب ٹوٹل گروپ میں 100,000 اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. جس طرح ہمارا اسکول سسٹم بھی ہے, کالجز بھی ہیں, یونیورسٹی بھی ہے. تو الحمدللہ دس از اے بگ انف کانسٹیچوئنسی جس پہ ہم فوکس کریں تو زیادہ آگے جا سکتے ہیں. تو اگر آپ کو آفر ہو گیا MPA کی سینیٹرشپ کی, تو ابھی فی الحال آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے اس میں نہیں ہے؟ بالکل, میں ابھی فی الحال. چلیں, صحیح ہے. تھینک یو سو مچ, بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ کانورسیشن کر کے. امید ہے کہ آپ اس طرح کے جو ہے وہ اگر آپ آتے رہے تو بڑا اچھا ہے, آپ لوگوں کو آپ کے خیالات جانے کا موقع ملا تو بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می اینڈ آئی وش یو دا بیسٹ آف لک. مجھے بھی بہت مزہ آیا, اور آپ کی یہ سیریز چلتی رہے اور کامیاب ہو اور لوگ دیکھیں اس کو. تھینک یو. تھینک یو.